بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوت عقلیہ، غضبیہ، شہویہ کے اعتدال کا نام مرد کامل ہے۔ پچھلے ہفتے میں مضمون یہاں چھوڑا گیا تھا کہ مجلس میں ٹیپ ریکارڈ حضرت کے لگا رکھا تھا لوگوں نے، تو اس ٹیپ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا یہ ایک کھیل ہے، کھیل ہے، خیر چلو جیسے اور کھیل ہیں یہ بھی ایک کھیل ہے، اس کھیل سے کھیلتے رہیں تاکہ دل کی ظلمت کھیل کھیل ہو جائے۔ زبر زیر کا فرق ہے اور کچھ نہیں، کھیل اور کھیل، کھیل زبر کے ساتھ ہے، کھیل زیر کے ساتھ ہے۔ زبر تکبر ہے، زیر عبدیت ہے، عجز اور انکسار ہے، تو زبر ہٹے اور زیر آئے یعنی کسر نفسی آئے۔ جب کسر نفسی آئے تو دل میں جو کسر تھی وہ دل کی کسر نکل گئی، وصل حق کی طرف سر اٹھا لیا۔ بس اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ مخلوق سے نظر انداز ہو گیا، خالق پر نظر بانداز خاص عبدیت کے ساتھ، بندگی کے ساتھ ہو گئی، کیونکہ دل کی ظلمت کی کھیل کھیل اڑ گئی۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو رکھ لینا، نہ سمجھ میں آئے تو رہنے دینا۔ یہ مختصر جملہ ہے، بہت مختصر، اس کی شرح اور تفصیل بہت لمبی ہے۔ یہ متن ہے، اس کی شرح بہت لمبی ہے، مگر سمجھداروں کے لیے یہ متن بھی کافی ہے کہ یوں کہا ہے العاقل تکفیہ اشارہ، عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ غور سے سنو، مرد ہو، تمرد نہ ہو۔ تمرد باب تفاعل سے ہے، جب تمرد باب تفاعل کا مصدر نہیں ہوگا تو متمرد جو مشتق ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ شیطان کو حق تعالیٰ نے ملعون فرمایا ہے اس کے تمرد کی وجہ سے۔ قرآن پاک میں ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک۔ تو شیطان اول متمرد ہوا کہ ذات باری تعالیٰ سے بحث کرنے لگا۔ ہماری اردو کی بولی میں تمرد کا معنی ہے سرکشی، اور متمرد کا معنی ہے سرکشی کرنے والا۔ تو سرکش کا ذات باری تعالیٰ نے سر کھینچ کر رکھ دیے، تو شیطان نے ذات باری تعالیٰ کے مقابل تمرد یعنی سرکشی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکشی بڑھتی ہوئی اور تمرد بڑھتا ہوا دیکھا، سمجھانے پر بھی نہیں مانتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا سر کھینچ کر رکھ دیا یعنی ملعون ہو گیا، رحمت کا محل نہ رہا۔ اس نے خود ہی اپنے طرز عمل اور طرز حال سے کہا مجھے آپ کی رحمت کی ضرورت نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کھنچ گئی، اور اب بھی ایسے سرکشوں سے کھنچ جاتی ہے، اب بھی ایسے سرکشوں سے کھنچ جاتی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، کیونکہ ذات باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں افتتاح کلام کو جو شروع کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، اللہ کے ساتھ رحمان اور رحیم فرمایا ہے، جس سے اشارہ رحمت کی طرف ہوتا ہے، اور پھر اپنے کلام میں صراحتاً نصاً فرمایا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا ہے، تم چاہو گے آ جائے گی، تم نہ چاہو گے تو نہیں آئے گی۔ تو متمرد پر رحمت کا کیا سوال، وہ تو اس کا محل ہی نہیں رہا۔ باپ بھی اپنے متمرد بیٹے کو عاق کر دیتا ہے، یہ مشہور اور ثابت ہے کہ متمرد بیٹے کو باپ عاق یعنی اپنی میراث سے محروم کر دیتا ہے، اور دوسرا بیٹا جو مرد ہے متمرد نہیں ہے اس کے نام سب جائیداد کر دیتا ہے۔ تو یہ تمرد ایسی بری بلا ہے، ایسی بری چیز ہے کہ آدمی کو محروم کر دیتی ہے۔ باپ رب مجازی ہے، باپ بھی رب ہے لیکن رب مجازی۔ ذات باری تعالیٰ نے جو رب حقیقی ہیں اپنے حقوق کے بیان کے ساتھ رب مجازی باپ کے حقوق بھی بہت عجیب غریب بیان فرمائے ہیں۔
ان کو ہوں، ماں باپ کو ہوں بھی نہیں کہہ سکتے۔ ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما، سو ان کو کبھی ہاں سے ہوں بھی مت کہنا، اور نہ ماں باپ کو جھڑکنا، اف بھی نہیں کہہ سکتے ماں باپ کو۔ کتنی بڑی بھاری بات ہے کہ اپنے ماں باپ کو ہوں بھی مت کہو، جب سامنے کھڑے ہو یا بیٹھے ہو تو نگاہ نیچی رکھو، جب بات کرو ماں باپ سے تو نرم کلام ہو، نرم آواز ہو، شستہ الفاظ ہوں، ادب ہاتھ سے نہ جانے پائے۔ اور ان آداب کے ساتھ ایک اور ادب بتلاتا ہوں جس کو حق تعالی ہی فرماتے ہیں، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر اس طرح رحم فرمائیے جس طرح سے انہوں نے میرے بچپن میں مجھ پر رحم فرما کر میری پرورش کی ہے۔ تو یہ دعا بھی سکھا دی کہ اس طرح کہو، یہ حقوق بتلائے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب بیٹا متمرد ہے تو باپ اس کو حق سے محروم کر رہا ہے، کیونکہ غلط سے غلط صحبتیں ہیں، غلط سے غلط اس کی صحبتیں ہیں، بد سے بدتر صحبتیں ہیں۔ اس کی نہ معلوم وہ رقم کہاں خراب کرے گا یا کہیں بے حیائی میں ختم کرے گا، میں اس کو کیسے دے دوں؟ تو بات تمرد کی ہو رہی تھی، شیطان کو متمرد کہا ہے، تو تمرد نہ ہو پھر کیا ہو؟ تمرد کی طے ہٹا دو، کیا رہ گیا؟ مرد، یعنی انسان تو اسی سے نکل آیا مرد، انسان میں تمرد کیسا؟ اور پھر مسلمان، تو اس میں تو تمرد بہت بعید ہے، دور کی بات ہے۔ اگر مسلمان میں تمرد ہے تو شکل کا تو انسان ہے مگر صفات میں شیطان ہے۔ اگر مسلمان میں تمرد ہے تو شکل کا تو انسان ہے مگر صفت میں وہ شیطان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا ہے، شیطان تو جناتوں میں سے ہے، وہ آگ سے نار سے پیدا کیا گیا ہے۔ اب جتنی سرکشی اس میں آ جائے، ناریت اور شعلہ بھڑک جائے تھوڑا ہے، اور تم کو تو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، پھر تمہارے اندر یہ ناریت کا اور یہ شعلہ آگ کا کیسا؟ ارے انسان بے شعور، یہ شعلہ کیسا؟ اللہ تعالیٰ نے تو شعوری عقلی صفت دے کر تم کو بھیجا ہے، تو شکل میں تو انسان ہے مگر صفت میں شیطان، کہ تمرد اور سرکشی شیطانی صفت ہے، سرکش ہونا اور یہ شیطانی صفت ہے۔ تو ایسے آدمی کا سر کھینچ کر رکھ دیا جاتا ہے، یعنی وہ حق تعالیٰ کی رحمت خاص سے دور ہو جاتا ہے، اس کو ملعون کہا جاتا ہے، اور ملعون کہتے ہی اس کو ہے جو حق تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو۔ تو اے انسانوں، بالخصوص مسلمانوں، مرد ہو کر رہو۔ مرد کا کام بھڑکنے کا نہیں ہے، شعلہ زنی کا نہیں ہے، وہ چھچورا ہے، بزدل ہے۔ تو تین چیزیں تم سے مطلوب ہیں، تین چیزیں تم سے مانگی گئی ہیں، اور باقی اس مطلوب کے سوا افراط و تفریط والی چیزیں منع ہیں، کہ جس میں اوپر نیچے ہو وہ منع ہے، بیچ میں جو ہو وہ پسند ہے اللہ تعالیٰ کو۔ وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ عفت، شجاعت، حکمت۔ قوت شہویہ میں عفت، پاک دامنی ہو، شہوت کے اندر پاک دامنی ہو، یعنی باندی اگر اسلامی حکومت ہے، اسلامی نظام ہے تو باندی یا بیوی، بس اس کے علاوہ شہوت ختم، اس کے علاوہ پاک دامن ہو۔ قوت غضبیہ میں شجاعت، قوت غضبیہ غصے کی قوت میں شجاعت ہو، دلیری ہو، اور قوت عقلیہ میں حکمت ہو، قوت عقلیہ میں حکمت ہو۔ یہ تین چیزیں مطلوب ہیں۔ جب یہ تین چیزیں مطلوب ہیں، طلب کی گئی ہیں، تو جس کے اندر یہ چیزیں، تینوں چیزیں بکمال پائی جائیں گی اس کو مرد مسلم کہا جائے گا، اور جتنی اس کے اندر کمی ہوگی اسی اعتبار سے مرد کامل ہونے میں کمی ہوگی۔ اب چاہے عفت میں کمی ہو، چاہے شجاعت میں کمی ہو، چاہے حکمت میں کمی ہو، تو یہ تین چیزیں ہم سے اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ عفت، شجاعت، حکمت۔ تو شہوت کی یہ قوت ہے انسان کے اندر، ہر وقت اپنے نفس کی خواہش کی پورا کرنے میں لگا ہوا ہے،
تو یہ نہیں ہونی چاہیے، اس کے مقابلے میں عفت آنی چاہیے، پاک دامنی آنی چاہیے۔ مرد ہے، مرد کامل ہے، لیکن کامل مرد کے اندر عفت اور پاک دامنی آنی چاہیے۔ غصے کے اندر اوچھا پن، چھچورا پن، بے ڈھنگا پن نہ ہو، بلکہ اس کے اندر شجاعت، دلیری ہو۔ تو جس کے اندر غصہ ہو اور غصے کے اندر دلیری نہ ہو، بہادری نہ ہو، تو وہ قوت غضبیہ میں مغلوب ہو گیا، امتحان میں فیل ہو گیا۔ اسی طرح قوت عقلیہ میں، عقل کی قوت میں عقل مند ہے لیکن حکمت نہیں ہے، چھچور پن ہے۔ تو تین چیزیں مطلوب ہیں، جس کے اندر یہ تینوں چیزیں پائی جائیں گی وہ کمال کا انسان، کمال کا مسلمان کہلایا جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں دعوت کا حکم فرمایا ہے تو موعظت اور مجادلہ حسنہ سے پہلے حکمت کے ساتھ دعوت دینے کو فرمایا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، پھر کہا والموعظۃ الحسنۃ، اور ذرا جب کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن، اس میں فرما دیا کہ مرد ہو کر گفتگو کرو، چھچور پن نہیں، نہایت اونچے حسن اخلاق کے ساتھ مناظرہ اور مکالمہ کرنا۔ اس کی مثال ایسے سمجھو کہ جیسے کسی شخص نے کسی کو بات کو چھیڑی، اب بات چھیڑنے کے بعد اس کے اندر سے چھچور پن نکل رہا ہے تو وہ مرد کامل نہیں ہے۔ اور اگر وہ حکمت کے ساتھ بات کر رہا ہے لیکن بات کام کی ہے اور کمال کی ہے، تو ایسے شخص کا حسن اخلاق کے ساتھ مناظرہ اور مکالمہ کرنا۔ حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر پر رحمت فرمائے، گنگو کے رہنے والے تھے، دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے۔ تو ایک مناظرہ ہوا ایک جگہ بریلویوں سے، تو وہ بریلوی جب حق بات کا جواب نہ دے سکا تو جلال میں آ گیا، غصے میں آ گیا، اور جب غصے میں آ گیا تو غصے میں آ کر کے اس نے الٹی سیدھی کہنی شروع کر دی، بدتمیزی سے بولنا شروع کر دی۔ جب بدتمیزی پر آیا تو غصے میں آ کے اس نے یوں کہا، تم دیوبندیوں میں اور سور میں کتنا فرق ہے، تم دیوبندیوں میں اور سور میں کتنا فرق ہے۔ یہ جلال میں، غصے میں، بدتمیزی سے اس نے کہا۔ تو عقل تو اس میں بھی تھی، لیکن عقل کے اندر حکمت نہیں تھی، بات حکمت سے، ترکیب سے، دلیل سے نہیں کر سکا۔ یوں کہا کہ تم میں دیوبندیوں میں اور سور میں کتنا فرق ہے۔ تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی عقل مند تھے، لیکن عقل مندی کے ساتھ حکمت کے ساتھ بات کی، اور ناپ کر کے یوں، کرسی اس کے برابر میں بچھی ہوئی تھی، ادھر حضرت کی بچھی ہوئی تھی، تو یوں ہاتھ سے ناپ کو فرمایا کہ ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے۔ بریلوی کو ناپ کو یوں کہا تمہارے میں اور سور میں کتنا فرق ہے، تو آپ نے ہاتھ سے ناپ کو فرمایا 1.5 ہاتھ کا یا 1 ہاتھ کا فرق ہے، اور جھلا گیا۔ تو دیکھو عقل دونوں میں ہے، اور ایک کے اندر چھچور پن، بدتمیزی ہے، اور ایک کے اندر حکمت ہے۔ تو اس حکمت کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے مانگا ہے کہ عقل مند آدمیوں کو حکمت سے رہنا چاہیے۔ اے مسلمان مرد عالم، اپنے کمال مردانگی کو مت چھوڑنا، اپنے کمال مردانگی کو کبھی نہ چھوڑنا، یہاں پر بھی اپنی خوش اخلاقی کا ثبوت دینا، گالم گلوچ پر، تیز لہجے پر، نہ شائستہ الفاظ پر نہ اتر آنا۔ وجادلہم باللتی ہی احسن، حسن بھی نہیں کہا، احسن اس میں تفضیل فرمایا ہے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جبکہ نفس کو اس کی مخالفت اور اس کی مقاومت کرتے کرتے پورا قابو میں کر لیا، نفس کو اس کی مخالفت کرتے کرتے نفس کو اپنے قابو میں کر لیا۔ اب نفس اس سے پوچھ کے چلتا ہے، یہ نفس سے اپنے پوچھ کے نہیں چلتا، جیسے نفس نے کہا ایسا کر لیا، ایسا نہیں، بلکہ اب یہ نفس اس سے پوچھ کے کرتا ہے، اجی وہاں کو دیکھ لوں، تم نے کہا کہ نہیں، دیکھنا جائز نہیں ہے، دیکھتا ہی نہیں ہے، اور نفس نے دیکھنے کی خواہش کی، پوچھا ہے نہیں، اور خود بخود دیکھنا شروع کر دیا انسان نے، تو اس نے نفس کی غلامی کی۔ اجی نفس مخلوق ہے، توبہ توبہ، یا خالق ہے؟ نفس انسان کا مخلوق ہے یا خالق ہے؟ ظاہر ہے کہ مخلوق ہے،
اور ابھی عرض کیا تھا کہ خلق سے نظر انداز ہو، انسان کا نفس تو مخلوق ہے، خالق نہیں، تو لہٰذا نفس سے بھی جو کہ وہ خلق یعنی مخلوق ہے، اس سے بھی نظر انداز ہو جاؤ۔ اس پر نظر کیسی؟ یہ ہے تصوف اور سلوک، یہ ہے اللہ کا راستہ طے کرنا۔ جب اس پر نظر نہیں، خالق پر نظر ہے، اور خالق نے کیا حکم دیا تھا؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، آواز کے اندر بھی احسنیت ہو، کلام کے اندر بھی احسنیت ہو۔ اگر تمہاری نظر نفس پر پہنچ گئی جو مخلوق ہے تو مرد کامل ہونے سے ہٹ گئے، مرد کامل ہونے سے ہٹ گئے، جیسے میں نے ابھی مثال دے کے سمجھایا ہے۔ تو اصلاً تبلیغ کا حق اس کو ہے جو مرد کامل ہو، جس کی ابھی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ اور اگر مرد کامل نہ ہو، ناقص ہی صحیح، لیکن تبلیغ کرنے کی حالت میں تبلیغ کرتے ہوئے مرد کامل بننے کی اپنی نیت ہو، تو میں یہ نہیں کہتا کہ آج ہی تم مرد کامل بن جاؤ۔ تو اصل میں تبلیغ کرنا اس کا کام ہے، دعوت دینا، تبلیغ کرنا اس کا کام ہے جو مرد کامل ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں تو میں منع نہیں کر رہا ہوں تبلیغ کرنے کو۔ جو ایسا نہیں ہے مرد کامل، میں اس کو منع نہیں کر رہا ہوں، البتہ تمہارے اندر نیت مرد کامل بننے کی ہو۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو تم کو تبلیغ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ دوسرے تم کو جنت کی رہبری تم جنت کی رہبری کر رہے ہو، تم تو جنت میں جانے کی راستہ بتا رہے ہو، خود اپنی ذات کے لیے راہ بھی نہیں ہو، دوسرے کو جنت کا راستہ بتلا رہے ہو اور خود اپنے آپ راستے پر نہیں ہو۔ اجی پہلے اپنے لیے راہ بھی بنو، پھر رہنما بننا۔ جب ہم خود اپنے آپ صحیح راستے پر نہیں ہیں تو دوسرے کو تبلیغ کرنا کیسا؟ اور اگر اپنے لیے راہ بھی نہیں ہو تو دوسروں کے لیے رہنما بھی نہیں ہو سکتے۔ تو تبلیغ کا تو انکار نہیں، لیکن طریق تبلیغ جاننا ضروری ہے، تبلیغ کا طریقہ جاننا ضروری ہے، اور تبلیغ کے کرنے کے کچھ اصول ہیں، کیونکہ شریعت میں ہر چیز کے حدود ہیں۔ خود عقل کا بھی تقاضا ہے کہ گناہ سے بچنا، نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا، یہ انسان کی عقل کا اور شریعت کا تقاضا ہے۔ احکام شریعت عقل کے مطابق ہیں، سب جتنے شریعت کے احکام ہیں عقل سے باہر کوئی نہیں ہے، جتنے احکام ہیں سب عقل صحیح، عقل مستقیم کے مطابق ہی ہیں۔ اور اگر کسی کے عقل میں نہ آئے تو یہ نہیں کہیں گے کہ احکام عقلی نہیں ہے، تمام احکام عقل مستقیم کے مطابق ہیں۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہیں میرا کوئی کام حد سے بڑھ کر نہ ہو جائے، یہ بھی نہ ہو کہ خوب ٹھونس کر کھانے سے پیٹ بھرے، یہ حد سے بڑھ گیا ہے، اور یہ بھی نہ ہو کہ فاقہ کشی کرے کہ کھاتے ہی نہیں ہیں، یا کچھ کھا لیا پیٹ بھر کر نہ کھایا، یہ تفریط ہو گئی۔ تو دونوں صورتوں میں شریعت کی حد سے نکل گیا، ادھر افراط ہو گئی کہ ٹھونس رہا ہے، اور ادھر تفریط ہو گئی کہ پیٹ ہی نہیں بھرتا ہے، تھوڑا سا کھا لیتا ہے پیٹ بھرتا نہیں، تو ادھر تفریط ہو گئی۔ تو نہ افراط ہو نہ تفریط ہو، ٹھونس کر کھانا افراط ہے، اور بالکل نہ کھانا یہ تفریط ہے، نیچے گر گیا۔ تو جیسے شریعت میں تجاوز عن الحد سے منع کیا گیا ہے کہ حد سے آگے نہ بڑھو، ویسے ہی عقل بھی یہی کہتی ہے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ خوب ٹھونس کر کھاؤ یا بالکل نہ کھاؤ، ہرگز عقل یہ نہیں کہتی۔ اس لیے قرآن پاک کے اندر ذات باری تعالیٰ نے احکام کو بیان فرماتے ہوئے یہ بھی بیان فرمایا تلک حدود اللہ، یہ ہے اللہ کی حدیں، ان سے مت ہٹنا، ان سے مت ہٹنا۔ ایک بزرگ یوں فرماتے تھے کہ اتنا کھاؤ جو پیٹ کو معلوم ہو جائے کہ تیرا مالک زندہ ہے، تو یہ ٹھونس کر کھانا نہیں ہے بلکہ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ یہ بھی تو ایک قسم کی سرکشی ہے، جب کھانے پر آیا تو اس طرح کھا رہا ہے اور کھانا چھوڑ دیتا ہے تو اس طرح، کہ یہ بھی ایک قسم کا تمرد ہے اور حد سے آگے بڑھ جانا ہے۔
ملکوں کی سرحدیں ہوتی ہیں. اب کوئی شخص اپنے ملک کی سرحد سے دوسرے ملک کی سرحد میں چلا گیا تو گرفتار ہوگا، گرفتار کر لیا جائے گا. آپ اپنے ملک کی سرحد چھوڑ کر دوسرے ملک میں کیوں گئے؟ لہذا گرفتار ہو گئے. تو یہ پورا کا پورا جو آسمان میں اور زمین کے اوپر ہے اور زمین میں اور زمین کے نیچے ہے، اللہ کا ملک ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے سلطنت آسمانوں کی اور زمین کی. تبارک الذی بیدہ الملک، وہ خدا بڑا عالی شان ہے جس کے قبضے میں تمام سلطنت ہے. جب اللہ کا ملک ہے اور اس میں رہ رہے ہو تو اس ملک کی کچھ حدیں ہوں گی نہیں ہوں گی، تو ان حدوں میں رہو، اس کی سرحد سے باہر نہ نکلو. یہ حدود اللہ کے قوانین ہیں جن کو احکام کہا جاتا ہے، جن کو ہماری اور آپ کی بولی میں مسائل کہا جاتا ہے. وہ مسائل ہی اللہ کے قانون ہیں. اسی لیے بہشتی زیور کو پڑھنے کو تاکید کی جاتی ہے کہ اس میں فضائل بھی ہیں اور مسائل بھی ہیں. قانون خداوندی اور حدود خداوندی کے احکام اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، وہ مسائل ہیں. لہذا اللہ کے قانون اور حد سے باہر نہ نکلو، ان کے اندر رہو. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بڑے میاں بیٹھے تھے اور دوسرے بزرگ بیٹھے تھے. تو باتیں ہونے لگی فلاں بزرگ کی ایسی ایسی ویسی دنیا بھر کی دین کی. تو ان بزرگوں نے جو فرمایا، میری اتنی عمر آ گئی اللہ والوں کی صحبت میں رہتے ہوئے، لیکن میں سمجھ نہیں سکا. پہلے میں بزرگوں کی خدمت میں جب جایا کرتا تھا تو ان کے ہاں جائز ناجائز کے مسئلے بیان ہوتے تھے کہ یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ مکروہ ہے، اور یہ مکروہ تنزیہی ہے، یہ مکروہ تحریمی ہے، حرام کے نزدیک ہے. یہ باتیں ہوتی تھی. آج وہ باتیں نہیں ہیں. آج تو لا الہ الا اللہ کے فضائل ہیں، الا اللہ کے فضائل ہیں جی، اور ذکر 2 ضربی، 6 ضربی، 4 ضربی، 5 ضربی، چہار شربی ضربی، یہ باتیں دنیا بھر کی ہوتی ہیں، لیکن مسئلے مسائل کا کوئی ذکر ہی نہیں. سال بھر میں 5 روزے رکھنا حرام ہے، ایک عید کا اور 4 بقرعید کے. جی، ایک تبلیغ میں جانے والا آدمی جو 4 مہینے لگاتا تھا، مسائل سے ناواقف تھا، مسائل کی غور نہیں. ایک دن میرے پاس ملنے کے لیے آئے تو میں نے چائے وغیرہ بنا کر رکھی تو کہے میں تو روزے سے ہوں. اور روزے سے کہاں؟ میں نے کہا آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. 13 تاریخ تھی چاند کی، ذی الحجہ کی، بقرعید کی 13 تاریخ، 10، 11، 12، 13، یہ 4 روزے رکھنے حرام ہیں. تو کہیں ہیں جی میں تو بہت مدت سے ہر سال رکھتا ہوں 3 روزے، اور 3 روزوں میں یہ بھی ہے 13 تاریخ کا روزہ. میں نے کہا خدا کے بندے 5 روزے اسلام میں حرام ہیں. اگر کوئی رکھے گا تو اللہ کے قانون کو توڑے گا، اللہ کے حدود کو توڑے گا. اس نے کہا مجھے تو آج پتہ چلا اس مسئلے کا، ورنہ تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا. فوراً اس نے فون اٹھا کر گھر والی کو کہا میری گھر والی بھی روزے سے ہے اور روزہ افطار کر دے. آج مسئلہ معلوم ہوا کہ آج کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. تو دیکھو روزہ رکھتا ہو، روزہ تو رکھ لیتا، لیکن حد سے تو بڑھ گیا، مسائل تو چھوڑ دیے جو اللہ کا قانون ہے. لہذا اللہ کے قانون اور حد سے باہر نہ نکلو، اس کے اندر رہو. ان میں کیا ہے؟ ایک تو عقیدے کی درستگی کی حیثیت سے. عقیدے کی درستگی کیا ہے؟ عقیدہ مثلاً یہ کہ کوئی مرنے کے بعد روح آتی ہے، مرنے کے بعد کوئی روح کسی کو پاس نہیں آتی، کسی کو نہیں ستاتی. یہ عقیدہ ہے، عقیدے کے اندر بات ہے. مرا ہوا کوئی واپس نہیں آتا. یہاں قریشیوں میں ایک آدمی پر ایک مرا ہوا آدمی آیا تو وہ بابا تھا، بڑا عمر کا تھا، اسی طرح بول رہا تھا اور وہ سب سمجھ رہے تھے کہ وہی بابا ہے جو مر گیا تھا، وہ آ رہا ہے، وہ بول رہا ہے. اس کے گھر والوں کو بھی خبر کر دی، گھر والے بھی آ گئے بابا سے ملنے. اب وہ بابا اسی طرح سے بات کر رہا ہے، اسی طرح ہاتھ اس کے کانپ رہے ہیں جس طرح وہ اس کے منہ بول رہا ہے. تو ان کا عقیدہ تھا یہ ہے کہ یاد رکھو مرنے کے بعد کوئی دوبارہ کسی پر لوٹ کر نہیں آتی روح.
اگر ایسا سمجھو گے تو عقیدے کی خرابی ہے۔ مرنے کے بعد فرشتے لے جاتے ہیں روح کو اور لے جا کر کے اللہ کے دربار میں پیش کرتے ہیں، وہاں سے جیسا حکم ہوتا ہے اس کو علیین میں یا سجیین میں، جس کا تعلق جنت سے ہے یا تو وہاں چھوڑتے ہیں، جس کا تعلق دوزخ سے ہے یا وہاں چھوڑتے ہیں۔ اب اس کی روح قیامت تک وہاں رہے گی۔ جہنم سے بری بری ہوائیں اور بدبوئیں، آگ آتی رہے گی، اور جنتی لوگوں کو جنت کی ہوائیں اور خوشیاں آتی رہیں گی، قیامت تک وہاں رہنا ہے۔ تو اب تم خود بتاؤ، جو روح جنتی ہو وہ جنت کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں دھکے کھانے کیسے آئے گی؟ اور جو بد روح تھی جہنم کے اندر ہے، سجین کے اندر ہے، اس کو فرشتے کیوں چھوڑ دیں گے کہ جا تو تفریح کریے اور گھومیا؟ تو یہ عقیدے کے بھی خلاف ہے، مسئلے کے بھی خلاف ہے، قانون شریعت کے خلاف ہے۔ تو عقیدوں کی درستی ہونا اس کی حیثیت سے۔ اسی طریقے سے یہ عقیدہ رکھنا کہ فلاں آدمی ایک نام کے دو تھے، ایک آدمی مر گیا اور پھر وہ زندہ ہو گیا اور پھر اس کے نام کا دوسرا مر گیا، یہ چلا رکھی ہے، بات چلتی چلی آ رہی مدت سے۔ کیا ہوا؟ اس سے پوچھا، کہنے لگے دو آئے تھے مجھے پکڑ کے لے گئے، اور جا کے کرسی پہ بیٹھا تھا بڑا سارا آدمی، جی ان کے سامنے پیش کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اسے کیوں لائے؟ یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ تو دوسرا ہے اسی نام کا۔ تو مجھے تو دھکا دے دیا، میں تو گرتا پڑتا زندہ ہو گیا، اور پھر دوسرا آدمی اسی نام کا تھا، وہ مر گیا۔ تو بولو کتنی بے وقوفی کی بات ہے، عقیدے کی خرابی ہے، مسلمان ہو کر ایسی بات سوچے۔ فرشتے معصوم ہیں، جو کہا جاتا ہے وہی کہتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کرتے۔ نام تو لیا فلاں عبداللہ کا، عبداللہ بن عبدالسلام کا، اور جا کے نکال لی روح عبداللہ بن سلیم کی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بات اور حدیث شریف میں فرمائی گئی کہ ملک الموت کے سامنے ساری کائنات ایسی ہے جیسے ایک خانچی رکھی ہو، اور اس میں مختلف قسم کے پھل یا مٹھائیاں رکھی ہوئی ہوں، جون سے اٹھانے کو کہا جائے گا وہی اٹھائے گا، اس کے خلاف نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے، مرنے سے پہلے 40 دن پہلے ایک پتا ٹوٹ کر درخت سے اس کے گود میں آ جاتا ہے، جس پہ اس کا نام اور ٹائم مرنے والے کا لکھا ہوا ہوتا ہے۔ تو 40 دن پہلے وہ آ گیا، اور مرنے سے پہلے 2 فرشتے آتے ہیں جو اس کے کھانے پر اور پانی پر موکل ہیں۔ وہ فرشتہ آ کر کہتا ہے السلام علیکم، دیکھو جی جو تمہارے مقدر کا روزی تھی، رزق تھا، میں نے سب کا سب پہنچا دیا، اب میں مشرق اور مغرب میں سب جگہ گھوم آیا ہوں، تمہارے مقدر کا اب کوئی لقمہ دنیا میں نہیں رہا، لہذا میں اپنا کام کر چلا ہوں، تمہارے مقدر کا اب کچھ رہا نہیں، ہمارا سلام۔ پھر پانی والا یہی کہتا ہے تمہارے مقدر کا اب کوئی پانی مشرق سے مغرب تک نہیں رہا، جو مقدر کا تھا وہ میں نے سب پہنچا دیا، میرا بھی اب آخری سلام ہے۔ اب تم اس کے منہ میں پانی ڈالتے رہو، زمزم کا ڈالتے رہو، حلق سے نیچے ہی نہیں اترتا، بکھر جاتا ہے، یا پھونک مار کے الٹی کر دیتا ہے، حلق میں جاتا ہی نہیں، کیونکہ دانہ پانی بند ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ان سب کے بعد جو ہے ملک الموت تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگاؤ کیسے ہو سکتا ہے کہ بھولنے سے روح اس کی نکال لی، ان سے چھوڑ دیا، پھر وہ مر گیا اور وہ مر کے زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کے اس نے بتایا کہ میں تو فلاں ہوں، اس طرح میری روح قبض کر لی تھی، پھر مجھے واپس دھکا دے دیا، میں گرتا پڑتا آ کے پھر اپنے جسم میں آ گیا، پھر زندہ ہو گیا۔ یہ باتیں غلط ہیں، غلط اڑا رکھی ہیں، شریعت سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، فرشتے معصوم ہیں، جو ان کو کہا جاتا ہے وہی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے فلاں کی روح نکالنے کا، اور فرشتہ نکال کے بھی چل دیا، اللہ تعالیٰ کو خبر ہی نہیں، اسے روکا ہی نہیں کہ کیوں اس کی روح نکال رہے ہو؟ یہ کیسا اندھیر کھاتا ہے؟ اللہ کی تعالیٰ کی قدرت میں دخل دینا ہے اور غلط سوچنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عقیدے کی درستگی، اس کی حیثیت سے اللہ کے حدود کو اور قانون کو جاننا ضروری ہے۔ تیسری بات ایک اور عقیدے کی ذہن میں آئی، اللہ تعالیٰ نے سب کا مقدر مضبوط باندھ رکھا ہے، تقسیم کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اور اسی طریقے سے رزق آسمانوں میں ہے، اور بانٹنے والے اللہ تعالیٰ ہیں۔
تو بتاؤ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، مقدر اس کا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور رزق مقدر ہے، اور تقسیم کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، تو اب بتاؤ کہ کسی کا روزی گھٹانا بڑھانا کسی کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ جتنا چاہیں گے مقدر میں ہے اتنا ہی عطا فرمائیں گے، اس سے زیادہ نہ کم ہو سکتا۔ ایک بات اور یاد رکھو، اگر وظیفے پڑھنے سے اور تسبیح پڑھنے سے روزی بٹا کرتی، روزی ملا کرتی، تو یاد رکھو جتنے ملا لوگ ہیں، تسبیح پڑھنے والے ہیں، وظیفے جانتے ہیں، ان سے بڑا مالدار تو کوئی بھی نہ ہوتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں ایک معمولی سے چمار، ایک بنیا ارب پتی ہے، کروڑ پتی ہے، اور یہ تسبیح پڑھنے والا یا وہابو کی کنگال ہے، اس کی تنگی نہیں جاتی۔ تو معلوم ہوا کہ رزق جو ہے وہ ان وظیفوں کو پڑھنے سے بڑھتا نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے، اگر تقوی اختیار کرے گا، حرام کاموں سے بچ کر چلے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے گا، تو اللہ اس کی روزی میں برکت عطا فرما دیں گے۔ تو برکت کا ہونا اور چیز ہے، روزی کا بڑھنا اور چیز ہے۔ جتنے بھی تم دیکھو گے یہ چھو منتر کرنے والے، یا اسی طریقے سے روزی کے واسطے وظیفے پڑھنے والے، یعنی 1200 دفعہ یا وہابو پڑھیں، یا غنیو یا مغنیو، یہ پڑھنے کے مالدار ہو جائیں گے اس کے پڑھنے سے، اور آج تک بھی مالدار نہیں ہوئے۔ تو معلوم ہے وظیفہ پڑھنے سے مالداری نہیں آتی، یہ بھول ہے۔ کر کے کھاؤ، کماؤ، محنت کرو، وظیفہ مانگو، اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے مانگنے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو کر اس مال میں برکت ڈال دیں گے، رہے گا اتنا ہی جتنا مقدر ہے، لیکن اللہ اس میں برکت ڈال دے گا۔ یہ عقیدہ ہے۔ تو کوئی کسی کی روزی روک نہیں سکتا، کوئی کسی کی روزی بڑھا نہیں سکتا، یہ عقیدہ خراب ہے۔ اور عبادت کی حیثیت سے بھی، معاملات کی حیثیت سے بھی، عبادات عقائد کی حیثیت سے، ایک ہمارے ہاں کانجلے میں تھے مولانا ابراہیم، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت فرمائے، رمضان شریف میں ایک جگہ گئے، رمضان میں تراویح پڑھائی، رمضان شریف میں چاند نظر آ گیا۔ 29 تاریخ کو اپنے گھر جانے لگے، قریبی گاؤں تھا، علم وغیرہ تھا، تو وہاں سے پیدل جا رہے تھے۔ ایک آدمی راستے میں آیا کہ آج مولوی ہم صاحب کو انعام ملا ہے اور گھر جا رہے ہیں۔ کپڑے میں کھرپا تھا یا دانتی تھی، کیا تھا، یوں لپیٹ کے کپڑے میں جیسے ہتھیار ہو، اور آ کر کے سیدھا صاحب نے اڑا دیا چھاتی پہ کہ یا تو جو کچھ جیب میں دے دے ورنہ تو ابھی تجھے ختم کر دو۔ تو اس زمانے میں 70 روپے ان پر آئے تھے، اور 70 روپے ان نے چھین لیے۔ مولوی صاحب کنگال کے کنگال رہ گئے۔ دیکھو آپ نے تراویح پڑھائی، اللہ کی عبادتیں کی، اور اس میں جو ملا وہ چھین کر چور لے گیا۔ تو معلوم ہوا کہ عبادتیں کرنے سے، تسبیحیں پڑھنے سے روزی نہیں بڑھتی، جتنی ہے اتنی ہی رہے گی۔ تسبیح پڑھو جب، نماز پڑھو جب، نہ پڑھو جب۔ ہاں اتنی بات ہے، نماز پڑھنے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے جو مقدر کا رزق ہے اس میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ تو بتاؤ تمہیں برکت چاہیے یا مال؟ جتنے یہ لوگ ایسے عقیدوں کے کچے ہیں، ہمارے پاس بھی آتے ہیں بہت سے عورتیں مرد، آگے کہتے ہیں کہ مکان کی مٹی لائے سمیٹ کے، اسے دیکھ رہے ہو ہمارے مکان میں کچھ کروا رکھا، روزی بند ہو رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں میں تو جانتا نہیں، اور مٹی کیوں لائے؟ کہنے جی اسے دکھانے کو بعد، مٹی یہاں حسین پور میں تھوڑی ہے یہ مٹی لے کے آئے یہاں۔ میں نہیں جانتا مٹی کو دیکھنا، اور مٹی سونگ کر کے بتاؤ، اوفو تمہارے گھر میں تو جادو کروا رکھا ہے بھائی، مٹی سونگ کے بتا رہا ہے، بے وقوف۔ ایک آدمی سے کہا کہ اسی طریقے سے گھر کی مٹی لانا، اس نے کہے سنے سے دوستوں کے مٹی گھر سے تو لی نہیں، سڑک پر سے اٹھا لی، سڑک پر سے اٹھا کے لا کے دے دی، لو جی مٹی، بس سونگتے اوہ بہت خطرناک جادو کروا رکھا تمہارے گھر پہ۔ تو انہوں نے کہا بس بھائی دیکھ لیا، یہ میری گھر کی مٹی نہیں ہے جی۔ کہنے اور کہاں کی؟ تو سڑک پر سے اٹھائی میں نے، سڑک پر سے اٹھائی، وہ سونگ کے بتا رہا ہے اسے مٹی کو، تیرے گھر میں تو بہت بڑا جادو کروا رکھا ہے۔ تو آپ اندازہ لگے یہ لوگ نہیں چاہتے ہم بھی یوں کریں، جبھی تو پہنچے بڑھیں گے، اور 2-4 باتیں ایران کی توران کی بتا دیں گے۔ ایسی باتیں تو یہ فقیر جو مانگنے والے ہیں وہ بتا دیتے ہیں،
کسی کے در پہ جا کے سکہ جمانا ہے، اور وہ سیکھتے ہیں ان باتوں کے، تجربے کرتے ہیں اور عقل سے کام لیتے ہیں۔ ارے بھائی، تمہارے گھر میں کوئی حادثہ بڑا پیش آیا ہے اور 3 حادثے پیش آئے ہیں، ہاں جی ہاں جی ہاں جی، ابھی 2 حادثے اور بڑے پیش آنے والے ہیں، اور ڈرا بھی دیا تاکہ آگے کچھ سوچ ہی نہ سکے۔ تو پھر یہ کہا لو یہ تعویذ، یوں کر کے اوپر کو ہاتھ، اے لو، اور تعویذ ہاتھ میں آ گیا، لو یہ تعویذ باندھ لو، اس حادثے سے حفاظت رہے گی اور ہم چلے۔ یہ سائیں بھیگتے لیتے رہا، تمہارے سے کیا بھیگ لے، پکا یقین ہو گیا کوئی اللہ والا فرشتہ ہی آیا تھا، ہے نا۔ اتنی باتیں تو یہ فقیر بھی جانتے ہیں۔ 1 روپیہ جب چلتا تھا، 1 روپیہ اب بھی چلتا ہے، تو 1 روپیہ ایک لڑکے کے ہاتھ میں دیا اور یوں کہا ہاتھ میں بند کر لے اس کو، اور کھولیے نا، کچھ بھی ہو اس میں آگ لگی، گرم ہو گیا، اب یہ ہتھیلی گرم ہوگی بہت زیادہ، کہیں کھولیے نا ہاتھ۔ اب جو کھول رہا اسے، جو ٹھنڈا ہو گیا وہ کھول رہا، تو دیکھا تو راکھ ہو گئی 20 روپے کی، کہنے تیرے تو بہت بڑا اثر ہے، بہت بڑا جادو ہے، دیکھ روپے کی راکھ بن گئی۔ ہو گیا پکا یقین اور نہیں ہو گیا؟ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ تو عقیدہ بنیاد ہے اسلام کی، پہلے عقیدے کو صحیح کرو۔ اس لیے بہشتی زیور کے اندر سب سے پہلے عقیدوں کا بیان ہے، اس کے بعد ہے عبادت کی حیثیت سے، معاملات کی حیثیت سے، معاشرت کی حیثیت سے، اور اخلاق کی حیثیت سے۔ تصحیح عقائد کے بعد یہ 4 چیز، عقیدوں کے صحیح ہونے کے بعد یہ 4 چیزیں ہیں: عبادات، معاملات، معاشرت، تہذیب اخلاق۔ ان حدود کے اندر رہو، اپنے شوق کو پورا مت کرو۔ بعض دین کے شوق میں تجاوز کر جاتے ہیں، دین کے شوق میں، جیسا کہ بعض لوگ مسلمان ہونے کے باوجود دین سے تجاوز کر جاتے ہیں، ایسے ہی بعض دیندار دین سے بڑھ کر تجاوز کر جاتے ہیں، مثلا کھانا چھوڑ دیتے ہیں، رات کا سونا چھوڑ دیتے ہیں۔ بزرگوں نے کھانا اور سونا علاجن چھوڑا ہے، علاجن، ہاں علاجن، اپنے نفس کے علاج کے لیے کوئی رات بھر سونے کو چھوڑ دے، کوئی کھانے کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے، لیکن تمام رات جاگنا اور کھانا چھوڑ دینا ہو، جو جسم پر کمزوری کا، بیماری کا سبب ہوتا ہے، وہ حدود سے آگے بڑھنا ہے۔ اتنا کم کھانے لگا بیماریاں پیدا ہو گئی، کمزوریاں پیدا ہو گئی، یا اتنا زیادہ کھانے لگا کہ بیماریاں نکلنے لگی، نئی نئی بیماریاں کھانے کی وجہ سے آنے لگی۔ تو علاجن چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے، اس سرکش نفس کو کچلنے کے لیے چھوڑتا ہے۔ اس کے لیے اسلام میں بہترین طریقہ روزہ رکھنے کا ہے۔ ہر پیر جمعرات کو روزہ رکھ لو نفس کا سر کچلنے کے لیے، یا ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لو، اس سے نفس کو کچلنے میں مدد ملتی ہے۔ نفس دن میں کھانے کی خواہش کرتا ہے، پینے کی خواہش کرتا ہے، بکواس کرنے کی خواہش کرتا ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کا پیٹ خالی ہے، کمر ٹوٹ رہی ہے، زیادہ بولنے کو جی نہیں چاہتا، تو نفس جو ہے سرکش قید میں آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اے نفس، یہ تکاسل کیسا، یہ سستی کیسی، تجھ سے صبح کی نماز میں اب تک نہیں اٹھنا آیا، فجر کی نماز میں آج تک تجھے اٹھنا نہیں آیا۔ یہ نفس کا علاج کر رہا ہے، لیکن اس رات بھر کے جاگنے کو عبادت نہیں سمجھتا کہ میں ساری رات جاگتا ہوں تو فجر کی نماز پڑھ کے سوں گا، مگر یہ علاجن ہے، علاج کے لیے جائز ہے۔ یہ جاگنا شریعت کا حکم اصلی نہیں، اصل تو رات کا کچھ حصہ سونا ہے اور رات کا کچھ حصہ جاگنے کا ہے، کیونکہ سونا بھی اللہ کا حکم ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور وہ ایسا ہے جس نے تمہارے لیے رات کو پردے کی چیز اور نیند کو راحت کی چیز بنایا، اور دن کو زندہ ہونے کا وقت بتایا۔ کیوں فرمایا ہے کہ یہ رات کیسی ہے؟ تو رات کا کوئی حصہ آرام کے لیے بنایا ہے، اس کا چھوڑ دینا اللہ کی حدود سے آگے بڑھنا نہیں ہے، تو اور کیا ہے؟ ساری رات پڑھ کے سوتا ہے یا ساری رات سوتا نہیں ہے، یہ دونوں چیزیں حد سے بڑھنے والی ہیں۔ کچھ رات سو، کچھ رات کو اٹھو اور اٹھ کر اللہ کی عبادت اور بندگی کر لو۔ اسی لیے صحابہ اکرام کہتے ہیں، جس طرح جاگ کر تہجد پڑھنے میں ثواب اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، ہم کو سونے کے اندر بھی ثواب اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ جس طرح جاگنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت ہوا ہے، ایسے ہی سونا بھی اللہ کے تعالیٰ کے حکم کے تحت ہوا ہے۔ تو وہ جاگنا بھی عبادت، سونا بھی عبادت۔ اور جو پڑھائی سوتا رہے، تہجد بھی نہ پڑھے، فرض نماز بھی نہ پڑھے، اس نے اللہ کے حدود کو توڑ دیا۔ اور مسلمان ہر وقت عبادت کا مکلف ہے، تو ہر وقت عبادت جبھی تو ہوگی جب اللہ تعالیٰ کا کہنا مانے گا۔ نماز روزے کی حیثیت سے بھی اور عبادت کے تحت ہے، معاملات کی حیثیت سے بھی کہ وہ بھی عبادت کے تحت ہے، معاشرت کی حیثیت سے بھی کہ وہ عبادت کے تحت ہے، اخلاق کی حیثیت سے بھی کہ وہ عبادت کے تحت ہے۔ یہ پوری زندگی اس انسان مسلمان کی عبادت کے تحت ہے۔ اسی لیے اللہ والوں کے یہاں جانے کے بعد اللہ والے جس کے اندر طلب سچی دیکھتے ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے اوپر جماتے ہیں، کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے مریدوں پہ بڑا امتحان ہوتا تھا، مرید ہونے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی امتحان لیا جاتا تھا۔ ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگ گئے مرید ہونے کے لیے، ان کا نام تھا صادق، ان کا نام تھا شیخ صادق۔ جب شیخ صادق نام ان کا تھا تو ان کے پاس مرید ہونے کے لیے گئے، تو ان لوگوں نے کہا حضرت مجھے مرید کر لیجئے، ہمیں مرید کر لیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہو لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ، لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ۔ بس دو چار تو منہ تک تھے، پیچھے کو ہٹ گئے، کہا نہیں۔ ایک نے کہا، اسے روک لیا، باقی چلے گئے۔ یہ تو پیر شریعت کے خلاف ہے، محمد رسول اللہ کے بجائے اپنے کو رسول مان رہا ہے، صادق رسول اللہ۔ انہوں نے فرمایا یہ لوگ بیعت ہونے آئے تھے، جی ہاں۔ چلے گئے، جی ہاں۔ کیوں؟ آپ نے یوں فرمایا، یوں چلے گئے۔ تم کیوں نہیں گئے؟ کہ میں اس لیے نہیں گیا ہوں کہ میں آپ کو باشرع مانتا ہوں، شریعت کا پابند جانتا ہوں، متقی پرہیزگار مانتا ہوں۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اسی لیے میں رک گیا ہوں۔ تو حضرت جانے کیا معاملہ، کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب آپ نے فرمایا میں یوں کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ صادق رسول اللہ، یعنی اللہ کے رسول سچے ہیں۔ میرا یہ مطلب ہے، یہ مطلب نہیں ہے کہ محمد رسول اللہ کے بجائے صادق رسول اللہ ہو گیا، کہ میں اللہ کا رسول ہو گیا۔ یہ مرید ہونے سے پہلے کا امتحان ہے، اور مرید ہونے کے بعد بھی امتحان لیتے تھے۔ اس میں اگر کمی ہو گئی تو بڑی سختی کی جاتی تھی پہلے زمانے میں۔ اب تو ہمارے سلسلے میں نرمی ہے، کوئی آتا ہو ٹھیک ہے، نہ آتا ہو جب ٹھیک ہے، کھاتا ہو جب ٹھیک ہے، نہ کھاتا ہو جب ٹھیک ہے، جاتا ہو جب ٹھیک ہے، نہ جاتا ہو جب ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک اللہ والے آئے طلب میں مرید ہونے کے لیے آئے، اور مرید ہونے کی نیت سے، اور آ کر کے دیکھا ان کے ٹھاٹ، اور ٹھاٹ دیکھ کر وہیں سے واپس ہو گئے، اور دل میں یوں کہا نہ مردست تھا کہ دنیا دوست دارد، وہ مرد کامل ہی نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے۔ یہ دل میں کہہ کر واپس ہو گئے، چلے گئے، انہوں نے کچھ نہیں روکا۔ کیوں روکے؟ نہ ہمیں بلانا ہے، نہ ہمیں بگانا ہے، نہ ہم نے بلایا تھا، نہ ہم اسے روکیں۔ کیوں روکیں؟ ہاں اتنا ضرور ہے کہ یہ اپنی مرضی سے آیا تھا، اپنی مرضی سے جا رہا ہے، مجھے کیا مطلب؟ ہم نے تھوڑا ہی بلایا تھا اس کو، یہ تو خود آیا تھا اور خود ہی چل بھی دیا۔ اچھا، یہ آیا تھا طالب بن کر، کیا بن کر؟ طالب بن کر، اللہ کی طلب میں آیا تھا، اور یہاں آ کر کے اٹھ کے چل دیا۔ تو اب یہ جب چل دیا ہے تو ہم اسے اگر روکیں یا بلاویں تو ہم اس کے طالب ہوئے اور یہ مطلوب ہوا۔ تو یہ کیسا چکر ہے کہ طالب تو ہو جاوے مطلوب اور مطلوب ہو جاوے طالب؟ پہلے تو ہم مطلوب تھے، یہ طالب تھا، اور جب یہ چل دیا تو اب ہم اس کو روکیں؟ کیوں آئے تھے، کس لیے آئے تھے، اسے روک کے بات کریں؟ تو اب ہم طالب ہو گئے، یہ مطلوب ہو گیا، تو الٹا ہو گیا۔ یہ جو جا رہا جاؤ، اور جا کے سو گیا مسجد میں آرام کرنے کے لیے۔ دیکھا قیامت کا دن، حشر کا میدان قائم ہے، نفسی نفسی پڑ رہی ہے، لوگ چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں، گر رہے ہیں۔ ایک آدمی آ کے اسے پکڑ لے، میرے پیسے دے، دنیا میں تو نے 2 پیسے رکھے تھے، وہ پیسے دے۔
کھینچا کھانچی ہو رہی ہے. ادھر سے وہ بزرگ، وہی بزرگ گھوڑے پہ سوار آ رہے ہیں. پوچھا رہے کیا معاملہ ہے، کیوں پکڑ رکھا اسے؟ میرے پیسے نہیں دیتا. دوست کے پیسے ہیں نہیں جی. پھر جب ہے نہیں تو کیوں مانگ رہا ہے؟ کہا نیکیاں دلواؤ. انہوں نے کہا مجھے اپنی خبر نہیں ہے کیونکہ میرے پاس ہے کہ نہیں، کتنی ہے، کیا ہے، ابھی تو مجھے میرا حساب ہی پتہ نہیں. تو انہوں نے فرمایا ان بزرگ نے اپنے خادم سے، جو ہم نے یہاں اپنا فنڈ جمع کر رکھا ہے اس میں سے اس کے 2 پیسے دے دو. خادم نے دے دیے، اس کی جان چھوٹ گئی، جھگڑا ختم ہو گیا. اب یہ بزرگ کی آنکھ کھلی، اور آنکھ کھلنے کے بعد سوچا او ہو، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہبری ہے، یہ بزرگ تو کامل ہے. جن کو میں ناقص سمجھ کے آیا تھا وہ تو کامل نکلے. اللہ کی طرف سے اشارہ ہے تیری دال یہیں گلے گی. بس واپس ہوئے اور پھر ملنے کے لیے آئے. جی کیسے آئے ہو؟ فرمایا حضرت بیعت ہونے آیا ہوں. تو فرمایا پہلے وہ شعر سناؤ جو تم ہمارے دروازے پر کہہ کے گئے تھے. اب تو اور بھی پکا اعتقاد ہو گیا، میں نے تو کسی سے کہا بھی نہیں، دل میں خیال کیا تھا کہ وہ مرد کامل ہی نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے، نہ مردست کہ دنیا دوست دارت. تو ان کا حضرت غلطی تھی، میری غلطی تھی. مجھے کہا نہیں، اب جب تم نے اپنی مرضی سے پڑھا تھا اب ہماری مرضی سے پڑھ دو. تو کہنا منوا رہے ہیں نہیں منوا رہے ہیں، اس کا نہیں مان رہے ہیں بلکہ اپنا پہلے اس سے منوا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا حضرت میرے دل میں یہ بات آئی تھی کہ نہ مردست کہ دنیا دوست دارت، وہ مرد کامل ہی نہیں ہے جو دنیا کو دوست رکھے. تو آپ نے فرمایا تم نے مصرع پورا نہیں پڑھا، اگلا مصرع ملاؤ اس میں، اگر دارت تو برائے دوست دارت، اگر رکھے اپنی دنیا کو دوست تو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے رکھے. تو دیکھو قیامت کے دن دکھا دیا نہیں دکھا دیا. اسی لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا رشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو خانہ کعبہ کے سامنے دکھایا، ایک آدمی کو پیٹ رہا ہے، پٹائی کر رہا ہے اس کی. تو آپ نے فرمایا دیکھا آپ نے، یہ دیکھو یہ آدمی کس طریقے سے اس آدمی کی پٹائی کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو اس کا باپ ہوگا یا کوئی پڑوسی ہوگا یا رشتہ دار ہوگا جو اس کو اس طرح مار رہا ہے، یہ پٹ رہا ہے؟ جی میں تو سمجھ میں آیا نہیں کون ہے، آپ پٹائی تو دیکھ رہا ہوں. تو حاجی صاحب نے فرمایا نہیں، یہ اس کا بیٹا نہیں ہے، یہ اس کا مرید ہے، اور یہ اس کا پیر ہے جو کس طرح سے مار رہا ہے اسے مرید کو، کوئی غلطی ہونے پر پٹائی کر رہا ہے. اور پھر فرمایا مولانا گنگوہی سے، مولوی صاحب کیا ہم نے بھی کبھی تمہیں مارا ہے؟ کیا ہم نے بھی تمہیں کبھی مارا ہے غلطی پر؟ یہ وہ پیر پٹائی کر رہا ہے. تو اس طرح سے پہلے زمانے میں سختی ہوتی تھی مریدوں پر، یہاں تک کہ پیر صاحب کا کھیت بھرنے کے لیے اونٹ اور بیل نہیں جوڑا جا رہا ہے، مرید ہل میں اس میں ہرٹ میں جڑ کر اور کھیت کو بھر رہے ہیں. دیکھا مرید یہ تھے. اور آج کل کے مرید الٹا گھر سے پانی بھی پلاؤ، چائے بھی پلاؤ، ناشتہ بھی کھاؤ، جب تک پیر صاحب اچھے. اور اگر پیر صاحب نے پوچھا نہیں رہے، کھانے کو بھی نہیں پوچھا، پانی کو بھی نہیں پوچھا. جی دیکھا یہ آج کل کے مرید ہیں، کیونکہ نرمی زیادہ بڑھ گئی ہے اسی لیے یہ سروں پر چڑھ گئے. تو یہ زمانہ تھا اس زمانے میں کہ پہلے لوگ اس طریقے سے عبادت کیا کرتے تھے اور اس طریقے سے پیری مریدی کیا کرتے تھے. ایک مرید بڑے ڈینگے مارے، جب تقریر میں بیٹھے مجلس میں، ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ، بات سن سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ. جناب بڑے سب سے زیادہ سمجھدار یہی ہے، سب سے زیادہ یہی سمجھ رہا ہے بات کو. تو پھر حضرت نے ایک دن ٹوکا، اور ٹوکنے کے بعد فرمایا تم کچھ سمجھتے ہو نہیں، مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہو، سمجھتے تم کچھ ہو نہیں، شور اتنا مچاتے ہو. تو اس نے کہا حضرت سمجھتا نہیں میں، میرے سے زیادہ تو ان سارے مجلس میں کوئی بھی نہیں سمجھتا جتنا میں سمجھتا ہوں. فرمایا اچھا دعویٰ ہے آزما لوں، دعویٰ ہے آزما لوں، آزما لیجیے. تم کتنا کہنا ماننے والے ہو اور کتنا کہنا مانتے ہو، ہم تمہیں آزما لیں؟ انہوں نے کہا جی آزما لو. بس ایک خادم کو فرمایا کوئی چوہی پکڑ کے لا کہیں سے.
چوہی پکڑ کے لا کہیں سے، اور کوری ہنڈیا میں بند کر کے اس کے اوپر ڈھکن ڈھک کے کپڑا رکھ کے ڈوری کس دے، ہنڈیا مٹی کی، اس کے اوپر ڈھکن کے اوپر یہ کپڑا ڈال کر یوں سرے باندھ دی تاکہ باہر نہ نکل سکے، کوئی کھول نہ سکے اس کو، لا کے حضرت کے پاس رکھ دی، بلایا اسے، بلا کے فرمایا لو بھائی یہ ہماری ایک امانت ہے، ساری خانقاہ میں تم سے زیادہ ایماندار مجھے کوئی نظر نہیں آیا، لہٰذا میری یہ امانت فلاں بزرگ کو پہنچا دو گے؟ بالکل حضرت، بالکل، جہاں بھی آپ فرمائیں بالکل امانت پہنچا دو۔ اچھا تو یہ امانت فلاں بستی میں جو ذرا 2-4 میل کے 10-5 میل کے فاصلے پر ہے وہاں پہنچانی ہے، اور یہ پہنچا کر آ جاؤ، مجھے تم پر سب سے زیادہ اعتماد ہے، تم ہماری امانت کو صحیح پہنچا دو گے۔ بہت اچھا حضرت، بالکل، بس کہا جاؤ لے جاؤ اسے اٹھا کے ہنڈیا کو، اور ہنڈیا اٹھا کے چل دیا سر پہ رکھ کے۔ راستے میں شیطان آ گیا، اس میں ہے کیا چیز، اس میں ہے کیا چیز، بوجھ تو کچھ لگتا نہیں، ہنڈیا کا بوجھ ہے بس، اور کچھ ہلتا جلتا بھی نہیں ہے، کیا چیز ہے کیا؟ پھر دل میں خیال ہے، شیطان پیچھے پڑا رہا، تو شیطان غالب ہو گیا اس پر، تو شیطان نے حد توڑوا دی، جو شیخ نے حد لگائی تھی کہ دیکھو اسے کھول کر نہ دیکھنا، یہ حد لگا دی، وہ حد اس مرید نے توڑ دی، اور کیا یہ سوچا دیکھ تو لوں اس کے اندر ہے کیا چیز، مجھے کوئی لینی نہیں کھانی نہیں، بس دیکھنا ہے، آخر اتنی ہلکی پھلکی چیز کیا امانت حضرت کے پاس بھیج رہے ہیں، ان بزرگ کے پاس بھیج رہے ہیں، دیکھنے میں تو کچھ حرج نہیں، کھانا ہے نہیں مجھے، نہ مجھے لینا ہے۔ بس شیطان کا داؤ چل گیا، اور اس نے اللہ کے حدود کو توڑ دیا، اور اللہ کا حدود شیخ کا کہنا تھا، شیخ کی حد کو توڑ دیا، پیر کی حد کو توڑ دیا، اور ڈوری کھول لی، ڈوری کھول کے جو چپن ہٹایا وہ چوہی ایک دم سے کود کے اور بھاگ گئی۔ ارے یہ کیا ہوا؟ اور پھر کچھ بھی نہیں ہے اس میں، چوہی تھی وہیں کر کے بھاگ گئی۔ اس نے پھر ڈھک دیا، اسے خیال بھی نہیں ہوا کہ یہ تیرا امتحان تھا، اسے خیال بھی نہیں ہوا چوہی کے جانے پر۔ جا کر ان بزرگ کو ہنڈیا دی اور کہا کیا ہے اس میں؟ یہ مجھے نہیں پتا کیا ہے، نہ مجھے واسطہ نہ مطلب، میں نے یوں کہا تھا یوں کا یوں دیا، میں یوں لے آیا ہوں، اور اچھے سے کھول کے دیکھا، اس میں امانت جو تھی وہ تو ہے نہیں، جو امانت انہوں نے بھیجی تھی وہ تو اس میں ہے نہیں، جی خدا کی قسم مجھے نہیں خبر۔ دیکھو مرید، خانقاہ میں رہنے والا، اللہ اللہ کرنے والا اور دعویٰ کرنے والا، میں سب سے زیادہ دین کو سمجھ رہا ہوں اللہ والوں کی صحبت میں رہ کر، میں سوتی آنکھوں سے، سوتے دل سے نہیں سنتا، بلکہ دل کے آنکھیں کھلی ہوئی ہوتی ہیں جب میں سنتا ہوں، خدا کی قسم مجھے نہیں خبر۔ اچھا سمجھ گئے، بزرگوں کا اشارہ ہے، سمجھ گئے، اور فرمایا جاؤ اپنے شیخ کو ہمارا سلام کہنا، اور یوں کہنا کہ ہنڈیا کچی ہے، ہنڈیا ہو گیا، اشارہ نہیں ہو گیا۔ اب وہ لے کر وہاں سے آیا، واپس آیا دے کر کے، آتا ہوا کچھ نہیں خیال، آگے دیا ہے بھائی؟ جی ہاں حضرت دیا ہوں، اور وہ کچھ کہا انہوں نے؟ کہا جی یوں کہا ہنڈیا اچھی ہے، بس سمجھ گئے۔ فرمایا تم نے جو ہمیں امانت بھیجی تھی، ہماری امانت صحیح سالم وہاں نہیں پہنچائی تم نے؟ نہیں جی میں تو جو کہ تو پہنچائی، تم نے اسے کھول کے دیکھا ہوگا، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، خدا وحدہ لا شریک کی قسم، مجھے کیا مطلب دیکھنے سے، اور آپ کی کسی کی امانت کو دیکھنے کا کیا مطلب؟ ان بزرگوں نے دیکھا جھوٹ کی قسمیں کھا رہا ہے، مجھے سچا دکھانے کے لیے، خدا کی قسم ایک جھوٹ بول کے 100 جھوٹ بولنے پڑے آدمی کو، لیکن سچ آ کے پکڑ ہی لیتا ہے، ایک دن ایسا ہوتا ہے سچ آ کر کے پکڑ لیتا ہے، جھوٹا رہ جاتا ہے، تو اس لیے سچ ہی کیوں نہ بولے، اللہ تو ناراض نہ ہو۔ حضرت مولانا عبد ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے طالب علموں سے، اگر تم نے نقل کی امتحان میں اور تم کامیاب ہو گئے
تو کامیاب تو ہو جاؤ گے، تمہارا دل خوش ہو جائے گا، مگر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ اور اگر تم نے نقل نہ کی اور تم نے صحیح طرح سے امتحان دیا اور امتحان میں تم فیل ہو گئے تو تم تو فیل ہو گئے، اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہوگا۔ تو مقصد اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے یا امتحان میں پاس ہونا ہے؟ تو سارے طالب علم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، تو بس یہ یاد رکھنا۔ تو کیسا ذہن سازی ہوتی تھی، کیسا ذہن بنایا جاتا تھا۔ یہ نہیں کہا کہ اگر نقل پکڑی گئی تو کان پھوڑ کے گھر بھیج دوں گا، باہر نکال دوں گا۔ اس انداز سے سمجھا، اگر تم فیل بھی ہو گئے نقل کر کے تم نقل نہ کرنے سے فیل ہو گئے تو فیل تو ہو گئے، تم ناکام ہو گئے، لیکن اللہ کے نزدیک تم کامیاب ہو گئے۔ تو کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، مخلوق کی طرف سے۔ تو اس مرید کو جو کہا نہ بھائی، جو امانت ہم نے دی تھی وہ تم نے صحیح سالم وہاں نہیں پہنچے، تم نے راستے میں کھول کے دیکھا ہے۔ اور انہوں نے ہمیں یہ اطلاع دی، یہ لفظ کہہ کر کہ ہنڈیا کچی ہے، یہ اطلاع دیا کہ امانت ہمارے پاس نہیں پہنچی۔ جب کتنی دیر ہو گئی جھک جھک کرتے ہوئے سارے لوگ سن رہے ہیں، توہین بڑی اٹھانی پڑ رہی ہے، اور ہے سچا طالب، قسمیں بھی کھا لی، سچا طالب ہے، جھوٹی قسمیں بھی کھا رہا ہے۔ تو آخر جھللا کے کیا کہہ رہا ہے، ارے اس میں تھا ہی کیا، چوہے کا بچہ تھا، تھا ہی کیا ہنڈیا میں، ایک چوہے کا بچہ تھا۔ حضرت مسکرائے، فرمایا رکھ چلو جاؤ بیٹھ جاؤ۔ تو دکھا دیا امتحان میں پھر تم کتنے پانی میں ہو، کتنے پانی میں ہو۔ یہاں اتنے دن ہو گئے اللہ کی ضربیں لگاتے، مجلس میں بیٹھتے، تمہارے اندر اتنی سی بھی حد کی پابندی نہیں آئی کہ تم کہنا مان لو، اور دکھاتے یوں ہو کہ میں سب سے زیادہ عاشق ہوں اپنے شیخ کا، اپنے پیر کا سب سے زیادہ عاشق ہوں۔ تو اس طریقے سے امتحان پہلے لوگ لیا کرتے تھے اپنے مریدوں کا بھی، اور یہاں تک کہ پٹائی بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت مولانا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے، ان کا ایک شاگرد کی شادی کروا دی انہوں نے، حضرت نے، تو وہ بیوی کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا تھا، پریشان اور شکایتیں پہنچتی رہتی تھی۔ ایک دن زیادہ شکایت ہوئی، مار بھی دیا بیوی کو، پٹائی کر دی، پٹائی کر کے جا لیا اپنے مسجد میں امامت کے لیے میرٹھ میں۔ تو مولانا یعقوب صاحب کو جب پتہ چلا، وہیں پہنچے میرٹھ، اور جا کر کے اس کی پکڑ کے گدی، جوتا لے کے ہاتھ میں دے، اس کے سر پہ دے، کمر پہ بجانا شروع کر دیا۔ بیچارہ پٹ رہا ہے، اسے طلاق دے، ابھی طلاق دے۔ فرمایا حضرت اگر آپ کا حکم ہے تو میں طلاق دینے کو تیار ہوں، ہاں طلاق دے۔ طلاق دلوا دی، پھر لڑکی کے باپ سے کہا جاؤ عدت کروا کے اس کی شادی کہیں اور کرنا، اس کم بات کو چھوڑو۔ دیکھا آپ نے شاگردوں کے ساتھ استاد کا معاملہ، ایسے سچے پکے استاد تھے، ایسے سچے اور پکے پیر ہوا کرتے تھے۔ اور آج تو تم بس کچھ نہ پوچھو کیسا دور آ گیا ہے، کیسا دور آ گیا ہے۔ اور وہ پیر بھی کیسے تھے، کھانا کھانے کے لیے جب کھانے کا وقت ہوا تو بھائی ہاتھ دھو لو، دسترخوان پہ بیٹھ جاؤ، کھانا کھا، دسترخوان بھی نہیں ہے، سب کے سب بیٹھ گئے۔ روٹیاں آئیں، حضرت نے توڑ کے آدھی روٹی، تھوڑی سی گڑ کی ڈلی رکھ کر فرمایا لو، یہاں ران پہ رکھ کے سب کے سب گڑ کی ڈلی سے توڑ کے آدھی روٹی کھا رہے ہیں۔ جب کھا کے فارغ ہو گیا، آدھی روٹی میں کیا پیٹ بھرتا ہے، کھا کے فارغ ہو گیا مرید، عبادت میں جانے لگے۔ فرمایا آؤ ایک بات سنو، دیکھو کہاں پہنچایا جا رہا ہے، ایک بات سنو۔ فرمایا جب یہ بیج ڈالا گیا تھا تو باوضو ہو کر، جب اس میں پانی دیا گیا باوضو ہو کر، اور جب اس کو سینچا کاٹا گیا تو باوضو ہو کر، اور جب اس کو دھلا گیا ہے، بہایا گیا ہے، اس وقت بھی، بہانے کے وقت میں بھی یہ باوضو ہو کر، اور جب اس کو پیسا گیا ہے تو باوضو ہو کر، جب روٹی پکائی ہے تو باوضو ہو کر، اور بانٹنے والا جو تمہارے پاس آیا وہ بھی باوضو ہو کر۔ کیا اچھا ہوتا اللہ کے پیارو اگر تم بھی باوضو ہو کر کھاتے۔ شیخ کا دسترخوان ہے، پیر صاحب کی طرف سے کھانا مل رہا ہے،
اور بے وضو ہو کر مرید کھا رہا، کہاں گئی اس کی غیرت؟ ویسے دعویٰ کرتا ہے محبت کا، کسی کا ولیمہ ہو رہا ہے، کسی کے یہاں ویسے دعوت ہو رہی دوستانے میں ہو رہی ہے، عید بقرعید کو دعوت تمہاری کی جا رہی ہے؟ نہیں، یہ تو شیخ کا دسترخوان ہے، برکتی دسترخوان ہے۔ میں نے پہلے سے ہی پکانے والے کو بھی کہہ رکھا تھا باوضو ہو کر کھانا پکانا، کھانا باوضو ہو کر پکانا۔ کچھ پڑھنے کو بتایا تھا، وہ پڑھ کر اس میں پانی ڈال دینا۔ تو بتاؤ، ایسا کھانا جو لوگ بے وضو ہو کر کھائیں، انہوں نے قدر کی نا قدری کی؟ اور قدردانوں کو بھی دولت ملتی ہے، بے قدروں کو نہیں ملتی۔ ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ ایسی بریانی میں نے کہیں دنیا میں نہیں کھائی، شادیوں میں بیاہوں میں نہیں کھائی، جیسی بریانی کا ذائقہ یہاں ملتا ہے۔ بڑوت کے تھے ڈاکٹر صاحب۔ ایک آدمی جو کہہ رہا تھا جان سٹکا کہ میں نے ہر چند کوشش کی 2-3 پلیٹ کھینچ جاؤں بریانی کی، مگر کھائی نہیں گئی۔ اور سامنے کہہ رہا تھا ہاں، تو یوں کہتا کھائی نہیں گئی۔ مجھے یاد آ گیا کہ یہ برکت اللہ کے کلام کی ہے، اور یہ برکت ان کے باوضو ہو کر پکانے کی ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک دستری میں لپٹ کر روٹیاں آتی تھی، اور یہاں دونوں ٹانگوں کے بیچ میں رکھ لیتے تھے۔ آپ اتحیات کی طرح بیٹھتے تھے، یہاں رکھ لیتے تھے گھٹنے کے نیچے، اور ہر آدمی کو روٹی یوں پہنچاتے رہتے تھے۔ لقمہ ختم ہونے سے پہلے روٹی اس کے پاس پہنچا دی، یہ حالت رہتی۔ تو ایک محفل کھاوے، 2 کھاوے، 3 کھاوے، جتنی محفلیں کھاتی رہتی تھی، روٹیاں وہی چلتی رہتی تھی، پھر یوں ہی اٹھ کے جاتی تھی۔ یہ میرے دادا مرحوم نے سنایا قصہ کہ ہم نے یہ دیکھا، تو ہم نے 2-3 ساتھی تھے کاندھے لے کے، ہم نے خیال کیا آج تو بھائی کھینچیں گے، دیکھے چپاتیاں ہیں تو، اور شیخوں کے سیدوں کی چپاتیاں باری باری ہو، ایسی ہو کہ ایک چونچ میں کبا 10 روٹی لے کے اٹھ جا، ہے نا۔ اور قوموں کی روٹیاں ایسی ہو کہ کبے کے باپ پہ بھی نہیں کھینچے، اتنی موٹی موٹی روٹیاں ہوتی ہیں، روٹ۔ اور وہ کہتے ہیں ایک آدھی روٹی کھائی، تیری آدھی اور یہاں کی 6 برابر ہیں۔ ایسی باریک روٹیاں بنتی ہیں، چھوٹی چھوٹی پتلی، انہیں چپاتیاں کہتے ہیں۔ تو وہ تو ہم نے صلاح کر لی آج بھائی پیٹ بھر کے کھانا ہے، چھک کے کھانا ہے، کھینچنی جتنی بھی کھینچے گی دیکھیں گے۔ بھائی جب ہم 5-7 روٹ موٹے موٹے گھر کھا لیتے ہیں روزانہ، صبح کو الگ شام کو الگ، تو یہاں 2.5 چپاتی سے آگے زیادہ کھائی نہیں جاتی، کیا معاملہ ہے؟ ہم نے نیت کر کے بیٹھے، اور ہم نے مضبوط ہو کر جو ہے پاؤں پسار کے اور پالتھی مار کے بیٹھے کھانا شروع کیا۔ 2.5 چپاتی جب ہو گئی، آخری لقمہ نگلنا مشکل ہو گیا۔ ضرورت پوری ہو گئی نہیں ہو گئی؟ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کھلانے والوں کو یہ نگرانی تھی کہ جس کو تم نے آدھا نان دیا ہے اس کو دوبارہ مت دینا، یہ دھیان رکھنا۔ ایک صف میں کھلانے کی ذمہ داری ہے، آدھا نان سب کو دے دیا، دوبارہ اگر مانگے تو نہیں دینا ہے۔ کھانا کھانے کے لیے آئے ہو یا اللہ کا نام لینے کے لیے سیکھنے کے لیے آئے ہو، یہ تو ہمارا احسان سمجھو، اللہ کا فضل سمجھو، ہم نے تمہیں کھانا بھی کھلا دیا، ورنہ کھانا تو تم لے کے آتے اپنا، اور ہمارا بھی لے کے آتے، تو احسان ہمارا ہے کہ تمہارا ہے؟ تم تو آدھی روٹی، ہم جب افطاری کے بعد بیٹھے کھانا کھانے، تو ہمارے ہاتھ میں وہ آدھا نان آیا، ہم نے ہمدردی میں ایک برابر میں بیٹھا تھا، وہ خالی ہاتھ تھا، ہم نے آدھا دے دیا، میں نے کہا اور روٹی آئے گی، آدھی روٹی ہم نے اسے دے دی، اور ہمارا بھائی اتنا سا ٹکڑا رہ گیا۔ وہ اتنا ٹکڑا رہ گیا، ہم دیکھ رہے وہ آوے روٹی والا، ہم آوازیں سنتا ہی نہیں، وہ سنتا ہی سنتا ہی تو پر کو جا رہا چلا ہوا، جھر کو آوے جھر کو نکل جائے، جھر کو نکل۔ تو ایک آدمی نے کہا آدھی سے زیادہ نہیں ملنے کی۔ میں نے کہا ہمیں تو یہاں اپنے اصول توڑ دیا، اللہ کی حدود توڑ دی، تمہارے سامنے جو آ کے چائے رکھی گئی ہے، تم دوسرے کے سامنے حق نہیں رکھتے سرکانے کا، ہے نا۔ تو ہم نے آدھی روٹی اسے دے دی، آدھی میں سے آدھی رہ گئی ہماری۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد آدھی روٹی سب کو، جب سب اٹھ گئے ہم بھی اٹھ گئے، ہمیں کیا کرتے، تو پیٹ تو بھرا نہیں، چاٹتے رہ گئے، آدھی میں سے آدھی گئی۔ تو حضرت شیخ جانتے تھے کہ آج کل کھاؤ بھائی زیادہ آتے ہیں،
آج کل کھاؤ بھائی زیادہ آتے ہیں، کام چور، کام کرنا نہیں چاہتے، کھانے کو تیار ہیں، اس لیے وہاں پہلے ہی پابندی لگا دی، اس سے زیادہ دینا ہی نہیں ہے، سمجھے، اس سے زیادہ دینا ہی نہیں، آخر خرچ ہوتا ہے، اور جب خرچ ہوتا ہے تو کہاں سے آتا ہے؟ ہم نے تم سے نذرانہ مانگا ہے، ہم نے تم سے ہدیہ تحفہ مانگا ہے، ہم نے تم سے کھانے کا خرچ مانگا ہے، پھر کیوں؟ اس لیے تو یہ ان کی تربیت کی خاطر، جب پیٹ بھر کے کھاوے گا تو رات کو سوے گا یا اللہ اللہ کرے گا؟ تو ہم نے دیکھا راتوں کو لوگ سونے والے سو بھی جاتے تھے تھوڑی دیر کے لیے، آرام کے لیے، جو دن میں محنت کر رہے تھے، اور پڑھنے والے قرآن پاک رات دن قرآن کریم کی آواز میں مسجد کے اندر سہارنپور گونجتی تھی، اس قدر عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ حضرت کا پردہ پڑا رہتا تھا، اب حضرت اندر کیا کر رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ اعتکاف کرنے والے مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں تو چادر ڈال کے بیٹھ جاتے ہیں، پہلے ہی چاروں طرف سے پردہ کر کے کونے میں بیٹھ گئے، ایک اس کونے میں بیٹھا، ایک اس کونے میں بیٹھا، چاروں کونوں کو گھیر کے پردے ڈال رکھے، ساری مسجد کو بخار چڑھا دیا انہوں نے، ہے نا۔ یہ پردہ ڈالنا کون سا طریقہ ہے؟ کون سا طریقہ ہے؟ حضرت شیخ ڈالتے تھے اس لیے کہ ہزاروں آدمی مرید ہیں، کوئی اندر دوسرے کمرے سے آتا ہے، کوئی مسئلہ پوچھتا ہے، کوئی دین کی بات پوچھتا ہے، کوئی کچھ مانگنے آتا ہے، کوئی کچھ دینے آتا ہے، اگر پردہ نہ ہو تو سب کی توجہ ادھر دیکھنے میں لگی رہے گی، اور حضرت شیخ کام سے محروم ہو جائیں گے۔ اس لیے اس ذمہ دار آدمی کے لیے پردے کی اجازت ہے، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پردے کے اندر ہے، ساری امت محتاج ہے، اور ساری امت دیکھیں پردہ پڑا ہوا ہے، اجازت کے بغیر، ٹائم کے بغیر نہیں مل سکتے۔ تو اس کو کیا ہوا؟ یہ دلہن بن کے کونے میں بیٹھ گئی اعتکاف، بھائی جس طرح اعتکاف میں رہتے ہیں، مسجد میں آئے 5 وقت اعتکاف کی نیت کر لو، پردہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم کون سے فقیہ الامت ہو؟ تم سے آگے دین کی باتیں لوگ پوچھیں گے، اور تم سے ہم کلامی، اپنا کام قرآن پڑھتے رہو، جب جاؤ سو جاؤ جہاں جی آئے، مسجد میں اعتکاف کرو۔ تو یہ پردہ ڈالنا بے وقوفی کی نشانی ہے، کوئی عقل مندی نہیں، یہ تو صرف ذمہ داروں کے لیے ہوتا ہے، یہ جو اس کے حقدار ہوتے ہیں، تم حقدار نہیں ہو کہ چار کونے گھیر کر کے بیٹھ گئے۔ بعض جگہ یوں لمبی رسی کھینچ کے بیچ میں یوں پردے کوٹڑی سے بنا دی، ہر کوٹڑی میں ایک اعتکاف کرنے والا بیٹھا ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا ہے مفتی صاحب سے کہ جی میں جی چاہے اعتکاف کرنے کو، بہت جی طرف ہے، مگر سمجھ میں میری یوں نہیں آتی، یہ پردہ ڈال کے کیا کریں، وہ میں کیا کروں گا وہاں، یہ کیا کام کرتے ہیں پردہ ڈال کے جو میں پردے میں جا کے کام کروں گا؟ انہوں نے کہا پردے میں اللہ کا نام لے، پردہ جو ڈالتے ہیں وہ تو اپنے عیبوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، تاکہ میں سوتا بھی رہوں، لوگ سمجھیں اللہ اللہ کر رہے ہوں گے، ہے نا۔ یہ ہے مصیبت، تو یہ بناوٹ دماغ کے اندر آ گئی، تو اللہ والے اس کو ختم کرتے ہیں، سب سے زیادہ اس کو ختم کرتے ہیں۔ تو پہلے اتنی مشقت مرید اٹھایا کرتے تھے، اور آج نہیں اٹھاتے۔ اسی کو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ طریقہ اختیار کیا تھا، جو کہ جی مجھے مرید کر لو، تو مرید نہیں کرتے تھے، تعلیم دی جا رہی ہے، کام جاری ہے، کام تو کرتے نہیں، اب مرید کر لو، مرید کر لو، کسے مرید ہو کے کچھ جنتی ہو جائیں گے؟ مرید ہو کر جنتی تھوڑے ہو جائیں گے، کام کرنے سے جنتی ہوں گے؟ تو کام اصل ہے، کام کرتے نہیں، جو بیعت کی اصرار ہے۔ ایک شخص نے حضرت سے کہا حضرت مجھے بیعت کر لیجئے، تو حضرت نے فرمایا، توجہ سمجھنا کیا فرمایا، یوں فرمایا بیعت تو تم ہوئے ہوئے ہو، بیعت تو تم ہوئے ہوئے ہو، بھائی نہیں جی میں تو کسی سے بھی بیعت ہی نہیں ہوا، نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہے ہیں ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، ہم نے خرید لیا ہے ایمان والوں سے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم، ان کی جان اور مال کو، جان کو بھی اور مال کو بھی، اس بات کے عوض میں، بدلے میں کہ ہم ان کو جنت عطا فرمائیں۔ تو جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ بک گیا نہیں بک گیا؟
اللہ نے خرید لیا نہیں اس کو بھی، اور اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ جنت عطا فرمائیں گے۔ تو تم تو بیعت ہوئے ہو، ہاں دوبارہ بیعت کو تازہ کرنا چاہتے ہو تو وہ دیکھا جائے گا، کیا خبر تمہارا جہاں میل کھاوے گا ہم سے نہیں کھاوے گا۔ آج ہم نرمی سے بول رہے ہیں، کل کو گرمی سے بول رہے ہیں تو تم بھاگ جاؤ گے۔ آج ہم کس حالت میں، کل وہ کس حالت میں۔ ایک آدمی حضرت جلال آبادی کی تعریف سن کے آیا جلال آباد، بڑے ولی ہیں، بڑے ایسے ہیں، بڑے ویسے ہیں۔ جب پہنچا ایسے وقت میں تو حضرت چائے پی رہے تھے، تو چائے پینے کے وقت میں صاحب میں نے جو ہے اخروٹ، پستہ وغیرہ یہ چیزیں رکھی ہوئی تھیں، اور وہ جو ہے آنولے کا مربع، یہ چیزیں رکھی ہوئی تھی، تو حضرت اس میں سے تھوڑا 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 سب کھا رہے تھے۔ اس کے بعد چائے پی، انہوں نے دیکھا، حضرت فرمایا آ جائیے آپ بھی کھا لیجیے، کھایا۔ حضرت نے فرمایا دیکھو یہ بسکٹ لندن کے ہیں، لو یہ کھاؤ۔ وہاں سے کھا تو لیا، باہر آ کر کے موڈ خراب ہے، یہ بھی کوئی بزرگ ہے، پستے کھا رہے ہیں، بادام کھا رہے ہیں، اور جو ہے کیا نام ہے، پتہ نہیں کیا کیا کھا رہے ہیں۔ مجھے بھی کھایا، خوش ہو گئے، یہ لندن کے بسکٹ ہیں، ایسے بھی کئی بزرگ ہوا کریں۔ بزرگ تو ایسے ہو، ننگے بالا ننگے کالا، نیغم دزد نیغم کالا، ایک لنگی اوپر ایک لنگی نیچے، اور کہیں کا غم نہیں، نہ اٹیچی میں رکھنے کا غم، نہ کہیں چور لے جائے گا، نہ چور کا غم۔ بزرگ ایسے ہو، یہ نہیں سمجھا بزرگ پاگل ہو، تو پھر تو پاگل سارے مسلمان ہو جائیں گے اگر مسلمان بنے تو۔ اس لیے حضرت کا شاہانہ لباس ہوتا تھا، شاہی لباس ہوتا تھا، اور بڑے خوبصورت لباس میں جوتوں میں رہتے تھے۔ اور حضرت مولانا رشید صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ تو ایسا کھاتے پہنتے تھے، جوتا بھی ایسا تھا کہ بڑے بڑے نوابوں کو بھی نصیب نہیں تھا۔ تو کیا اللہ والے نہیں تھے، امام ربانی تھے، اور بڑا اونچا مقام تھا۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ میرے مریدوں میں فلاں فلاں جگہ چلے جاؤ، جا کے دیکھ لو، اور ان سے تم نفع حاصل کر سکتے ہو۔ ایک دفعہ چلے جا رہے تھے گاڑی میں، بیل گاڑی میں، وہ برہمن چلانے والا تھا، بات تو اس سے توحید اور رسالت کی کر رہے تھے، اللہ کے وحدانیت پر سمجھا رہے تھے، اللہ کی طاقت اتنی بڑی ہے، وہ اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، بت پرستی جائز نہیں، اس انداز سے اس کو سمجھا رہے تھے۔ بڑا مزہ آ رہا تھا کہ اچھا مسافر ملا آج، تو پیسے کے پیسے اور کام کی باتیں سننے کو مل رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت آ گیا، حضرت خاموش ہو گئے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے، چاروں طرف کو دیکھتے رہے۔ اس نے کہا حضرت کیا بات ہوئی آپ کو، آپ تو اچھے خاصے بول رہے تھے، کیا بات ہوئی؟ فرمایا بھائی نماز کا وقت ہو گیا ہے، مجھے نماز کا فکر ہے۔ تو پھر یوں کہیے میں بیل گاڑی روکتا ہوں، بیلوں کو آپ اتر کے نماز پڑھ لیجیے، مسلمان کے لیے تو ساری زمین مسجد ہے۔ برہمن نے کہا ساری مسجد ہے، کہیں بھی پڑھ لیجیے، کپڑا بچھا کے پڑھ لیجیے، میں بیل گاڑی روکتا ہوں۔ تو میں نہیں پڑھ تو لوں، مگر میں بغیر جماعت کے نہیں پڑھتا، میں یوں دیکھ رہا ہوں کوئی مسلمان نظر آ جائے تو میں اسے بلا کر جماعت کر کے نماز پڑھ لوں، میں بغیر جماعت کے نماز نہیں پڑھتا۔ دیکھا آپ نے امام ربانی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں بھی جماعت کی نماز کا اہتمام نصیب فرمائے۔ جماعت نکل گئی، رکعت نکل گئی، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی پچھتاوا نہیں، کوئی تکلیف نہیں، اس پر کوئی صدقہ خیرات نہیں کیا، کوئی دو چار نفلیں جرمانے کی نہیں پڑی، بس بے فکر ہیں، جماعت نکل گئی تو نکل گئی، رکعت نکل گئی تو نکل گئی۔ دوستوں ابھی تو ہم جماعت کی نماز کے بھی پابند نہیں ہوئے، اور درجۃ رہبات کی بات ہے، تو اس لیے آپ نے فرمایا کوئی مسلمان مل جائے تو وہ بھی چپ رہا، وہ بھی حضرت بھی چپ ہوئے، جب دیکھا اس کی طرف کو دیکھا، اور دیکھ کے کہا اللہ مسلمان تو کوئی یہاں جنگل میں آتا دکھائی نہیں دے رہا، اللہ تو اس کو ہدایت دے دے، یہی ایمان لیا ہے۔ تو تھوڑی دیر میں اس نے کہا حضرت آپ کا کام میرے سے بھی چل سکتا ہے۔ فرمایا چل تو جائے گا اگر تو کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے۔ انہوں نے کہا تو کلمہ پڑھائیے، مجھے مسلمان کیجیے۔ کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، برابر میں کھڑا کر کے جماعت سے نکل کے نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، پھر ہمیں چل دیے، باتیں شروع ہو گئیں۔ تو یہ ہے ان کی نظر کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تو اسی کو اللہ نے ایمان دے دیا، اور اللہ نے اسی کو جماعت کر کے اپنے ولی کی روح کو ٹھنڈا کیا۔ جب جماعت کی نماز کی پابندی کرتا تھا، آج جماعت نکلی جا رہی ہے، تو کیا کروں؟
ٹرین میں ہے، جہاز میں ہے، نماز کا وقت ہو گیا، پڑھنے کا موقع نہیں ہے، نہیں کیوں نہیں ہے؟ وضو کرنے کی موقع نہیں ہے، تو ڈھیلا رکھا کرو، چھوٹا سا ڈھیلا پنی میں، جو ڈھیلا نکالا، تیمم کر لیا اور اپنا نماز پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اگر وہاں جگہ بھی نہ ملے یا پڑھنے نہ دے کوئی، تو پھر دوسرا طریقہ ہے کہ قبلے کا رخ معلوم کر کے اسی طرف کو کرسی پہ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو۔ اور ایسا بھی کرو، ایسے سفر میں نماز پڑھ کر اول وقت میں بیٹھ جاؤ جہاز میں، بیچ میں موقع آ جائے، نماز کا وقت آ جائے تو مؤخر کر دو، یا موزے پہن لو پیر میں، یا مسا یہاں مسا ہو جائے گا، بس وضو کا ایک دفعہ وضو کرنے کا موقع تو اسے تو پانی مل جائے گا، اور کر کے وضو نماز پڑھ لو۔ اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو پھر مؤخر کر دو، جہاں اترتے جہاز سے پہلے قضا وہ نماز پڑھو، اگرچہ وقت نکل چکا ہو، تو اس کو کہتے ہیں مقدم اور مؤخر۔ تو جب ہم یہاں سے چلے دلی سے، یہاں اندھیرا چھا گیا، رات ہو گئی، آگے جب چلے تو آگے سورج اوپر کھڑا ہے، تو موسم کا فرق، وقت کا فرق، تو وہاں دن نکل رہا ہے، یہاں دن چھپ گیا، تو ہم نے دیکھا کیا کریں، تو ہم نے وہیں اس میں جہاز میں نماز پڑھی، ایک جگہ تو کھڑے ہو کے پڑھی، جہاں کو راستہ آتا ہے جانے کا، وہاں جگہ تھی، وہاں کپڑا بچھا کر کے نماز پڑھی، اور جب وہاں موقع نہیں ملا، وہاں انہوں نے کچھ اور کرنا شروع کر دیا، تو ہم نے پھر وہیں پر نماز پڑھی۔ پھر ایک دفعہ ہم نے جدے جا کر جب اترے، مدینہ شریف ایئرپورٹ پہ جا کے جب اترتے ہی سامان کو نہیں دیکھا ہم نے، اور ہم نے سب سے پہلے نماز ادا کی۔ تو اب عمرے کے لیے جا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، اچھا عمرہ ہوا تمہارا، عمرے کے لیے جا رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، نماز فرض ہے نہیں ہے، عمرہ تو ایک نفل کام ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ بڑا مقام تھا، اور رہتے تھے اتنے ٹھاٹ کے ساتھ، بڑے بڑے حاکم، بڑے بڑے افسر، بڑے بڑے گورنر حضرت کے یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں، کھانے کا وقت ہوا، چھڑی اٹھائی، چل دی اپنا کھانا کھانے کے لیے، نہ مطلب کسی کو یوں کہے گا بھائی کھانا کھانے کا وقت ہے، میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، یا آپ لوگ آرام کو، نہیں، بس اپنا اٹھے چل دی۔ ایسا اللہ نے مقام شاہی آپ کا بنایا تھا حضرت گنگوہی کا، لیکن دنیا دل سے نکال دی تھی حاجی صاحب نے۔ ایک مرتبہ حضرت حاجی صاحب نے خانقاہ میں دسترخوان پہ الگ بیٹھ کے کھاتے تھے مولانا گنگوہی، جب مرید ہوئے تھے، ایک دن بٹھایا دسترخوان پہ، آ جاؤ یہاں بیٹھ کے کھا لو، تو ایک طرف کنارے پہ بٹھا دیا، ادھر حاجی صاحب کنارے پہ دسترخوان کے، ادھر مولانا گنگوہی، تو کوفتے، گوشت، اچار وغیرہ جو سامان تھا وہ تو ادھر اپنے آگے، اور جو دال تھی وہ مولانا گنگوہی کے آگے، اور کھانے کا حکم فرما، کھائیے، نوش فرمائیے، کھانا شروع کر دیا۔ تو کھاتے جاتے تھے، اور چہرے پر حضرت نظر کبھی کبھی ڈالتے تھے، اس کے دل و دماغ میں یہ تو نہیں آ رہی ہے کہ اپنا آپ تو کیا کھا رہے ہیں، مجھے کیا کھلا رہے ہیں، یہ تو نہیں آ رہی ہے، چہرہ بتا دیتا نہیں بتا دیتا۔ پھر حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، او ہو، آج تو صاحبزادے پر بڑی مہربانی ہو رہی ہے، ساتھ میں کھانا کھلایا جا رہا ہے، ساتھ میں ہی کھانا کھلایا جا رہا ہے، آج تو جو ہے بڑی مہربانی ہو رہی ہے صاحبزادے پر۔ تو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا، ہاں یہ ہماری مہربانی تو ہے جو دسترخوان میں بٹھا کے کھانا کھلا رہا ہوں، ورنہ یہ تو اس قابل تھا کہ ہاتھ پہ روٹی دے کے یوں کہتا وہاں جوتوں میں بیٹھ کے جا کے کھا، یہ تو اس قابل ہے۔ اور یہ کہے گا چہرے پہ نگاہ ڈالیں، دل میں اثر کیا آ رہا ہے، دل میں اثر کچھ نہیں، نظریں نیچی ہیں، اور یہ سوچنے واقعی یہ اللہ کا فضل ہے جو حضرت مجھے اپنے ساتھ بٹھا رہے ہیں، میں اس قابل کہاں تھا۔ یہ کندن بنایا جاتا ہے بزرگوں کے یہاں، جب ملتا ہے اللہ، اور حضرت تھان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا کوئی اللہ کو طلب کرتا اور اللہ اسے نہ ملے، ہماری طلب ہے ہی نہیں، ہماری طلب ہے ہی نہیں اللہ کو چاہنے کی۔ ہاں قرآن کی تلاوت کر لیں گے، نفلیں پڑھ لیں گے، تسبیح پڑھ لیں گے، صدقہ خیرات کر دیں گے، حج پہ حج، عمرہ، اللہ کی کا طالب کوئی نہیں، اللہ کا طالب کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ کے طالب ہوتے تو اللہ تعالیٰ ضرور ملتے، اللہ تعالیٰ جو کہ میں دور نہیں ہوں، قریب ہوں، اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے میں تمہارے قریب ہوں، تمہیں طلب نہیں ہے، تمہیں طلب نہیں ہے، تمہیں لینا نہیں چاہتے۔
اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی میں پیر مریدی کے قابل تو ہوں نہیں، نہ میں مرید اس لیے سے کرتا کہ میں قیامت میں بخشواؤں گا، اور نہ پیر کی ذمہ داری ہے قیامت میں بخشوانے کی، اپنے اپنے اعمال اپنے کام آئیں گے۔ میں تو اس لیے، کسی نے کہا یہ وہ تو اس طرح سے کرتے ہیں، اتنے جگ جگ مار کے مرید، آپ تو جو آوے مرید کہا فوراً مرید کر لیا۔ فرمایا ہاں بھائی میرے پلے کچھ سودا تو ہے نہیں، اس لیے سے مرید کر لیتا ہوں ان لوگوں کو جلدی جلدی، تاکہ زیادہ مرید ہو جائیں، اور قیامت کے دن اگر اپنے پیر کو دوزخ میں جاتا ہوا دیکھا تو یہ مریدوں کے بے چینی لگے گی، اللہ سے سفارش کرا کے شاید میری بخشش کروا دے۔ دیکھا آپ نے؟ اور فرمایا نعم الامیر علی باب الفقیر و نعم الفقیر علی باب الامیر، بدترین امیر وہ ہے، بدترین فقیر وہ ہے اللہ والا جو امیروں کے دروازوں پر جائے، امیروں کے دروازوں پر جائے، اور بدترین فقیر وہ ہے جو اللہ والوں کے دروازوں پر جائے، اور بہترین امیر وہ ہے جو اللہ والوں کے دروازے پر جائے۔ سمجھ میں آ گئی؟ بہترین امیر کون ہے؟ جو اللہ والوں کے دروازے پر جائے، اور بدترین فقیر کون ہے؟ جو دنیا داروں کے امیروں کے دروازوں پر جائے۔ یہ فرمایا، تو فرمایا، اور حاجی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ میں تو ان آنے والوں کے قدموں کے پیروں کی زیارت کو اپنے لیے مغفرت کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ لو کیا کہہ رہی ہے حدیث، اور کیا کہہ رہے ہیں اولیاء اللہ، اور حاجی صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جو آتے ہیں غریب امیر سبھی، میں ان کے آنے کو، ان کے قدموں کی زیارت کو اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ فرمایا اس کی دلیل بھی ہے میرے پاس، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا یہ امیر آدمی جب اللہ والے کے فقیر کے پاس آیا تو اپنے کو مٹا کر آیا ہے نا، مٹا کر آیا ہے، تو یہ نعم الامیر ہے، بہترین امیر ہے، تو اس بہترین امیر کے پیروں کی زیارت کرنے کو میں اپنے لیے نجات کا ذریعہ سمجھتا ہوں۔ اتنے بڑے عالم، لیکن وہ آدمی جو کہہ رہا ہے ایسے بھی کہیں بزرگ ہو، کوئی پستے کھا رہے ہیں، کہیں مربے کھا رہے، بولا جو آدمی رات دن دماغ کا کام کرتا ہو، دماغ کی کمزوری ہو، کسی حکیم ڈاکٹر نے انہیں بتایا ہو فلاں فلاں چیز آپ یہ چیزیں استعمال کریں تو دماغ کی طاقت کو صحیح رکھنے کے لیے کا دین کا کام ہو سکے، تندرستی ہوگی جو تو دین کا کام کرے گا، اور تندرستی نہ ہوگی تو کیا دین کا کام، وہ اسی سے بدگمان ہو کے چلا گیا۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے تو اپنا نقصان کیا، کس کا کیا؟ حضرت نے تو نہیں بلایا ان کو واپس۔ کیوں آئے تھے بھائی صاحب، کیسے آئے تھے؟ کیوں؟ وہی پہلا مسئلہ، طالب مطلوب، مطلوب طالب۔ وہ آیا تھا، ہم نے تواضع کی، ہم چائے پی رہے تو اس نے جو کوئی لینا تھا لے لے چلا گیا، لیکن اب اگر یہ کچھ کہا نہیں، ہم اسے بلاویں تو اب ہم اس کے طالب ہو گئے، وہ ہمارا مطلوب ہو گیا، اور جب پہلے آیا تھا تو ہم مطلوب تھے، وہ طالب تھا، تو طالب کا درجہ بڑا ہے کہ مطلوب کا؟ مطلوب کا درجہ بڑا ہے۔ تو اخلاق کی زندگی بھی اور عبادت کی زندگی بھی، یہ سب کے سب عبادت کے تحت ہیں، عبادت کے تحت ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہ اخلاق سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو معلوم ہو گیا کہ بیچ میں رہنا چاہیے۔ پچھلے جمعے میں نے عرض کیا تھا، حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فضول خرچی نہ ہو اور کنجوس پنا نہ ہو، یہ بتا دیا، فضول خرچی بھی نہ ہو اور کنجوس پنا بھی نہ ہو۔ اب ان دونوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ یہ ہے آدھی مٹھی کھلی آدھی بند۔ اگر یوں تم نے کیا تو فضول خرچی کرنے والے ہو گئے، اور یوں کر لیا پیسے کو دبا کے بیٹھ گئے، وہ کیا بتاؤں، خرچ کرنے کو تیار ہی نہیں، خرچ کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اسے کہتے ہیں کنجوس۔ تو نہ کنجوس بننے کی اجازت ہے، اور نہ بولتے ہی نہیں، نہ فضول خرچی کرنے کی اجازت ہے۔ تو حاضر ہو کے سنو، حاضر کر کے دماغ کو۔ تو بیچ میں رہنے والا آدمی اعتدال میں ہے، درمیان، یہ اللہ کا مطالبہ ہے۔ تو جیسا اللہ بندہ چاہتے ہیں ایسا ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے؟
تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کو اگر یاد نہ رکھتا تو کیوں کرتا ایسا؟ اللہ کو یاد رکھا، یہ بھی تو ایسا کیا ہے، اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو کہ چاہنے والے تم بنو، یہ سب سے اونچا درجہ ہے۔ اللہ کے چاہنے والے تم خود بنو۔ ایک یہ کہ اللہ ہمیں چاہے، یہ دو درجے ہیں، یا تو اللہ ہمیں چاہے یا ہم اللہ کو چاہیں۔ تو افضل درجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو چاہیں کہ بھائی زبردستی کا کام ٹھیک ہو، اپنے نفس کے اوپر زبردستی کرنی چاہیے، اور نفس جو ہے مرتا اس لیے اپنے نفس سے بدگمان رہنا چاہیے۔ بھروسہ کیا ہے نفس امارہ کا اے زاہد، بھروسہ کیا ہے نفس امارہ کا اے زاہد، یہ فرشتہ بھی بن جائے جب بھی اس سے غافل نہ رہے، فرشتہ بھی بن جائے جب بھی اس سے غافل، جب بھی سے ہوا ملے گی ڈسے گا۔ اسی لیے نفس انسان کا وہ بڑا خطرناک اللہ نے لگایا ہے، بڑا عجیب ہے، اور اس کے بغیر چارہ بھی نہیں، انسانیت بھی نہیں ہے، مدد جو بھی ہے نا، فرشتے کو چھوڑ دو، جب بھی چھوڑو گا اللہ اللہ کرے گا، گناہ نہیں کرنا ہے۔ فرشتے کی گود میں لڑکی ڈال دو یا لکڑی ڈال دو، دونوں برابر ہے۔ اور انسان کا کام کیا ہے؟ ابھی تو تہجد پڑھ رہا ہے، تصویر پڑھ رہا ہے، ادھر سے کوئی اور جانی بھی ٹکرا اس کی طرف کو، تصویر پڑھ رہا ہے، تکبیر ہے، یہ دیکھو کیسا مسلمان۔ تو نفس ہے نا، یہ نفسانی شہوت ہے، اور پھر یوں کہتا ہے کہ بد نگاہی سے پرہیز نہیں ہوتا، تو پرہیز ہوتا نہیں ہے، کرتا نہیں تو بدماشی تو اپنی ہے، اور الزام دے رہا ہے نفس کو کہ ان نفس میں رکھا ہوئے، یا تو کیوں جاتا قابو میں؟ قابو میں کر کے تو دیکھ۔ یہاں حبیب پور میں ایک وہ تھا پنڈت مندر میں، جو عورتیں پوجا پاٹ کے لیے آتے سب کو تکتا تھا، اور کسی کے ساتھ کا کنیکشن بھی ہو جاتا تھا، بدکاری بھی کرتا تھا، یہ حال ہو رہا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن وہ بھانڈا پھوٹ گیا، جب بھانڈا پھوٹ گیا لوگ چڑھ کے آئے، اس نے سب کے سامنے لے کر وہ چھڑا اور اپنا عضو تناسل کاٹ کے ڈال دیا، لو بھائی نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانس، سب لوگ چھوڑ کے چلے گئے۔ تو بھائی سے اس نے تو بھری ناش کر لیا، اور کیا کرو سے مار کے تو خود ہی مر گئی۔ تو وضو کٹ گیا تو نفس تو نہیں مرا، وضو بھی صحیح سالم ہو انسان کا، اور نفس بھی سدا ہوا ہو جب ہے مزہ۔ اس لیے فرمایا لگام سخت رکھو، نہ چت کر سکے نفس کے پہلواں کو، تو بھی ہاتھ پاؤں ڈھیلے نہ ڈالے، ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی، کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے۔ مولانا روم کیا کریں؟ از کافر و ببر و بت پرستی بازا، بازا بازا ہر آنچے ہستی بازا، ای درگاہ ہوا درگاہ نو امیدی نیست، ای درگاہ ہوا درگاہ نو امیدی نیست، صد بار توبہ شکستی بازا۔ مولانا روم بھی کرے کہ اگر تیرے سے 100 دفعہ بھی دن میں گناہ ہو جائے، 100 دفعہ توبہ کر، یہ نفس کا مقابلہ ہے۔ کر شرارت، تو شرارت کرے گا میں توبہ کروں گا، اور توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہ آئندہ کو نہ کرنے کی نیت ہو، کہ یہ پچھلے میں شرمندہ ہو، اسے کہتے ہیں توبہ، اور آئندہ گناہ کی نیت بھی ہے، گناہ کروں گا، اور پھر توبہ کرے، وہ توبہ قبول نہیں۔ تو فرمایا ای درگاہ ما درگاہ نو امیدی نیست، اللہ کی درگاہ نا امید ہونے کی درگاہ نہیں ہے، 100 بار توبہ شکستی بازا، اگر 100 دفعہ توبہ ٹوٹ گئی تیری، اور تو توبہ کر کے اب بھی باز آ جا، اب بھی اللہ قبول کرنے کو تیار ہے، جو بدماشی تیری ہے۔ یہ جو کہتا ہے نگاہ بد سے روکا نہیں جاتا، روکتا نہیں، روکنا نہیں چاہتا، کیا مطلب ہے؟ جب روکو گے تو ایک چیز سی لگے گی، ارے ہائے ہائے دیکھ لیتا، تاکہ دماغ سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے، یہ بے چینی لگ گئی، دیکھ لو ہائے دیکھ لو، تو فرمایا یہ بے چینی برداشت کر، یہ مجاہدہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کی نظر ہے،
تو اگر کام کا بننا ہے تو کام کرنا ہوگا، کام کا بننا ہے تو کام کرنا ہوگا۔ سلسلہ چشتیہ میں توجہ ڈالنے کا رواج ہے مریدوں پر، لیکن وہ توجہ اتنی دیر کی ہے جیسے بھٹی کے سامنے بیٹھ کر گرم ہو جانا، جب وہاں سے ہٹو گے پھر سردی اپنا اثر کرے گی، ہے نا۔ اور چشتیہ کی مثال ایسی ہے جیسے میں بتا رہا ہوں، کام کرنے کے کرو، یہ ایسا ہے جیسے غذا کھانا، غذا کھانے کے بعد جو بدن میں طاقت آئے گی وہ سردی کو روکے گی۔ باہر کی سردی صرف کو روکنے کے لیے انگیٹھی جلانا ہے، چولہا جلانا ہے، اور اندر طاقت پیدا کر کے سردی کو روکنا تاکہ سردی اندر اثر نہ کرے۔ تو کون سا طریقہ ہے آپ کو پسند ہے؟ نہیں حضرت جی بس تم ہی کر دو جو گزر۔ کسی نے کہا تھا حضرت رحمۃ اللہ سے کہ حضرت مجھے تو کچھ چکی نہ پسواؤ، بس اپنے سینے میں سے کچھ ادا کر دو، ایک مفت کا اپنے سینے میں سے یعنی توجہ ڈال کے اور میرے دل کو گرما دو، اب بس بیڑا پار ہو جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا چیر کے نکالنا، بلغم بھر رہا سینے میں، کیا بھر رہا؟ کیا لے رہے چھاتی میں سے بلغم بھر رہا، نکال لے۔ مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ تو جس پول کے پیچھے پڑا، پول کی قدر کوئی نہیں کرتا۔ ایک لڑکے کو ایک حکیم نے دیکھا، ایک بہترین قسم کی چادر ہے، بہترین قسم کی عالیشان چادر ہے، اور اس سے یوں کر کے اپنے جوتے میں جھاڑ رہا ہے، جوتے میں جھاڑ رہا ہے۔ جب جھاڑ لیا، حکیم جی نے کہا ایسا معلوم ہوتا ہے یہ جوتے تو اس کی کمائی کے ہیں، اور یہ جو چادر ہے اس کے باپ کی کمائی کی ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے۔ اسے جا کے پتہ لیا تو پتہ چلا کہ ہاں یہ میرے ابا نے خریدی تھی، ابا کی یہ جوتے میں نے خریدے ہیں۔ دیکھا اپنی چیز کی کیسی قدر ہمت سے کما کے محنت سے اٹھائی ہے، تو چادر مفت کی اس کی قدر نہیں ہے، اس چادر سے اپنے جوتے صاف کر رہا ہے، اتنی قیمتی۔ تو محنت کر کے جو کمائی حاصل ہوگی، اسی لیے حضرت گنگوئی فرمایا کرتے تھے میرے مرید کو کوئی توڑ دے 1 روپے لے لے، میرا ایک مرید توڑ دے کوئی اور 1 روپے لے لے۔ اس زمانے میں 1 روپے تھا، 1 پیسے کی کتنی چیزیں آتی تھی، میں نے بچپن میں دیکھا 6 پیسہ تانبے کا ہوتا تھا، 1 پیسے میں پان بھی، چھالی بھی، ہلدی بھی، تمباکو بھی، 1 پیسے میں کتنا سامان آتا تھا، ہے نا۔ تو اس زمانے فرما دے 1 روپیہ دوں گا اگر کوئی میرے ایک مرید کو توڑ کے دکھا دے۔ تو ایسی تربیت حضرت نے مریدوں کی کی تھی، تو وہ مرید چپکے ایسے تھے کہیں بھی رہیں، یہاں تک کہ دھوبی جو کپڑے دھوتے تھے صبح کو جوہر پر تالاب پر، تو وہ چھی سو نہیں کرتے تھے، کپڑا اٹھا کے مارے ڈنڈا اس پر، اور ڈنڈا مارتے اللہ 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 اللہ، یہ جوہر پہ ساری رات آواز کوئی چیزیں بستی میں آواز آتی تھی کہ دھوبی اللہ ہو پانے مولانا گنگوئی کا مرید ہے۔ سہارنپور کا وہ دربان حضرت کا مرید تھا، جب گھنٹہ بجاتا تھا وہاں مدرسے کا، تو گھنٹہ بات کہنا بول میں گھنٹے اللہ ہو، بول میں گھنٹے اللہ ہو، بول میں گھنٹے اللہ ہو۔ تو گھنٹہ بھی کتنا کچھ ہوتا ہوگا، اللہ بھی یہ لگن تھی، لیکن مولانا گنگوئی کی تربیت اور رنگ کا صحبت کا اثر تھا، اس لیے جو اثر لینے والے ہوتے ہیں وہ اثر لے لیتے ہیں، اور نہیں لیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے والے بھی محروم رہے۔ حضور کے پاس نماز پڑھنے والا حضور کے پیچھے وہ بھی محروم رہا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محرومی سے بچائے۔ بھائی نیت کرو کہ ہمت سے کام لے، ہمت کرو گے انشاءاللہ کامیابی ملے گی، ہمت نہ کرو گے تو ناکامی میں تو پڑے گئے ہو۔ یہ نماز پڑھ کے الٹی سیدھی بھروسہ نہ کرو، بے فکری نہ کرو، نماز میں جان پیدا کرنے کی کوشش کرو، اور نماز میں جان پیدا ہو جائے اور تمہیں پتہ چل جائے میں پاس ہو گیا ہوں یا فیل ہو گیا ہوں، تمہیں خود اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، پاس ہوں کہ فیل ہوں، اس کا اندازہ تو جب آیت عذاب کی آئی دل ہل گیا، عذاب علیم، اور دل ہل گیا کہ کہیں عذاب میرے پر مسلط نہ ہو جائے، کہیں جنت کا ذکر آیا یہ خوش ہو گئے انشاءاللہ اللہ ان سے کہا انہیں جنت کا نعمت ضرور عطا فرمائے۔ قرآن کریم کو پڑھنے کا الگ سلیقہ ادب، یہ چیزیں کرنے سے آئیں گی، بغیر کرے نہیں آئیں گی۔ اس لیے مجلس لگتی ہے بزرگوں کے یہاں، کہیں کوئی طرز ہے کہیں کوئی طرز ہے، ہمارا تو بھائی یہ طرز ہے کہ خود جو آدمی خود اپنا ورزش کرے گا تو اسے زیادہ کامیابی ملے گی، کسی کے ہاتھ پڑتے گے پیر پڑتے گے ہلا ہو جاؤ جب زیادہ فائدہ ہوگا، ہے نا۔
خود محنت کر کے طاقت پیدا کرو گناہوں سے روکنے کی. اور گناہوں سے روکنے کی تو حضرت قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان. برا ہے تو بئس برا ہے، الاسم اسم یعنی نام کہیں، برا ہے نام کہے گا. فسوق گناہ کا نام بھی برا ہے. تم کہہ رہے گناہ کرنا تو دور کے بعد گناہ کا نام لینا بھی بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد، مومن ہونے کے بعد اتنا برا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا خبردار نہیں اس کے پاس بھی اس نے نام بھی لیا گناہ کرنا تو دور کی بات. جس دن آپ حضرات سن رہے ہیں، ماں بہنیں سن رہی ہیں، پلے گرا باندھے تو گناہ کا تصور بھی نہ آنے دیں. اگر آئے تو خیال کریں یہ بدماش کیوں آیا ہے، یہ بس بسا جن نے کیوں چھوڑا ہے، پھولجھڑی کیوں چھوڑی ہے میرے نفس میں ہرگز اس کو قبول نہیں کروں. یہاں پلڈی کی ایک عورت تھی قریشیوں میں سے، اس نے مولانا حامد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر کو خط لکھا، ہمارے خاندان میں شادی ہے اور وہاں شادی میں جانا ضروری ہے، اور وہاں جا کر کے بے پردگی ہوگی اور بہت سے گناہ کے کام میں شرکت بھی ہوگی، تو میں جاؤں یا نہ جاؤں، کیا کروں؟ جاؤں تو جب مشکل ہے، نہ جاؤں تو جب مشکل ہے. جاؤں تو یہ مشکل، نہ جاؤں تو برادری خاندان طلباء برادری ہے، کیا کروں؟ تو حضرت نے کیا جواب لکھا؟ ایک ہی خوش رہ سکتا ہے. بس یہ جواب لکھا، ایک ہی، سارے جواب کا، سارے سوال کا جواب ہے ایک ہی خوش رہ سکتا ہے. یا تو اللہ کو خوش کر لو یا برادری کو خوش کر لو، ہے نہیں؟ بہت سی ایسی بھی عورتیں ہیں جو شادی میں جاتی ہیں اور گھونگھٹ رکھتی ہیں، گھر کا کام بھی کرتی ہیں، جھاڑو بھی دیتی ہیں، برتن بھی مانجتی ہیں، مگر منہ گھر میں نہیں کھولتی. مردوں کا آزادانہ آنا جانا ہے، وہ منہ نہیں کھولتی. سب عورتیں دیکھتی اسے کیا ہو گیا، گھنٹہ باندھو پھرے یہاں گھروں میں، گھنٹہ باندھو پھروں. اور کیا کروں جب تم نے آوارہ گردی پھیلا رکھی گھر میں، جس کا مرد کا منہ اڑا کے چلاوے گھر میں، تو اپنا آپ کو دیکھنا بھی نہیں، مردوں کو دکھانا بھی نہیں. تو ایسی مثال کرنے والی. تو حضرت نے کیا لکھا جواب کے حساب میں؟ ایک ہی کو منا سکتی ہو، یا تو برادری کو منا لو اور یا اللہ کو منا لو. تو ہم بھی کریں گے کوشش. چلو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو.